عید میلاد النبی کے حوالے سے جو ہمارا یہ سالانہ نشستیں ہوتی ہیں، اس کی آج اس سال کی پہلی نشست ہے۔ اس میں ہمارے ساتھ 3 مہمان ہیں۔ سید حجاز مہدی آن لائن موجود ہیں، جو کہ اردو میں نعتیہ شاعری کے حوالے سے بات کریں گے، اور یہاں بنفس نفیس خود موجود ہیں سید ریحان گیلانی، جو کہ حدیث اور سیرت کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور یہ دونوں حضرات اساتذہ ہیں یہاں پہ ہستنیست میں۔ حجاز جو ہیں وہ شاعری اور اس کے رموز اور مختلف شعراء کا کلام ڈسکس کرتے ہیں، اور ریحان جو ہیں وہ عربی پڑھاتے ہیں۔ اور آج ہمارے جو خصوصی مہمان ہیں اسلام آباد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے ڈاکٹر علی طارق صاحب، ان کے عالم دین ہیں اور بہت سی چیزوں پہ ان کی دسترس ہے، مگر خصوصیت میں حدیث، فن حدیث پہ ان کا بہت کام ہے، پی ایچ ڈی ہے، اور سیرت نگاری پر بھی بڑی گہری نظر ہے۔ تو شروع ہم انہی سے کریں گے، جو پاکستان میں سیرت نگاری کے حوالے سے ان کا موضوع ہے۔ ایسے ہی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث۔ وسئلت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت اما تقرأ القرآن كان خلقه القرآن او كما قالت۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد افضل الصلوات وکرم التسلیمات۔ بہت شکر گزار ہوں ہستونیست کا، جناب تیمور صاحب کا، کہ سال میں ایک دفعہ موقع مل جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ عرض کرنے کا اور کچھ نہ کچھ کہنے کا، غور کرنے کا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں بات کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں بات کرنا، یہ دنیا کے بڑے اعزازوں میں سے ایک بڑا اعزاز ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں تو خود اللہ جل شانہ بھی گفتگو فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آپ کو متعدد مواقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ جل شانہ کی گفتگو ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ جل شانہ بہت ہی خوبصورت تعبیرات ملتی ہیں۔ مثلا ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام کے بارے میں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، کہ ہم تو آپ کو اپنی نظر میں رکھتے ہی ہیں، لیکن اس وقت بھی آپ کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، الذی یراک حین تقوم۔ اور صرف یہ نہیں، وہ تقلبک فی الساجدین، جب آپ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں، سجدے سے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اس کیفیت کے اندر ٹرانسینڈ ڈسینڈ ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنی خوبصورت تعبیرات ہیں آپ علیہ السلام کے بارے میں۔ انک باعیننا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ تو جب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اللہ کی نگاہوں میں آ جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی خدمت کرنے والوں نے اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی خدمت کی کہ بہت سارے وعدے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سے وابستہ ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم نے جنتیوں کے بارے میں جو بڑی بڑی نعمتیں ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک نعمت جو سورہ واقعہ کے اندر آئی وہ یہ ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ قیامت کے دن جنت میں بہت سارے چہرے سرسبز و شاداب ہوں گے، اور ان کی سرسبزی چہرے کی اور شادابی کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، رؤیت باری تعالیٰ حاصل ہوگی جنت میں۔ اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جیسے جیسے رؤیت بڑھے گی، ایسے ایسے چہرے کی تر و تازگی اور شادابی بڑھے گی۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اپنی حدیث اور سیرت کو محفوظ کرنے والوں کے بارے میں فرمائی ہے۔
نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها، اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات کو یاد رکھے اور پھر اسے آگے پہنچائے۔ تو محدثین نے اس سے اصول یہ نکالا کہ حدیث اور سیرت کی خدمت کرنے والوں کو اصل میں رؤیت باری تعالیٰ حاصل ہوگی، یعنی جنت میں جائیں گے۔ یعنی اس حدیث سے انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے، چونکہ یہاں نظرہ کا لفظ ہے، وہاں یومئذ ناظرہ کا لفظ ہے، تو وہ نظرہ دونوں جگہ پر ہے، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میری سیرت اور حدیث کی خدمت کرو اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ جنت میں اللہ کی رؤیت تمہیں حاصل ہوگی۔ تو جن لوگوں نے حدیث اور سیرت کی خدمت کی ہے ان کے پیش نظر شفاعت، کسی نے شفاعت کی نیت سے، کسی نے کسی نیت سے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بات کر لینا، غور کر لینا۔ پاکستان اس حوالے سے بڑا خوش قسمت ہے کہ، اور یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں خوش قسمتی کی، یہ بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہندوستان کے بہت بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے سیرت نگاران، سیرت کے خدام، ان سے یہ کہتے سنا، ان کو یہ کہتے سنا کہ جب ہم پاکستان آتے ہیں اور پاکستان کی جامعات میں جاتے ہیں اور وہاں کی جامعات والے ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ہم اپنا بورڈ آف ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ رکھیں گے، ہماری بسر کے اندر وہ آئیں گے، ہمارے بچوں کے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے سینوپسس کو ڈسکس کریں گے، تو کہا کہ جب ہم پاکستان آتے ہیں تو ہمیں اتنی خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ پاکستانی کیسے کیسے موضوعات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم اہل پاکستان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کے مظاہر سیلیبریشنز کے تناظر میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کے مظاہر خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو نمایاں کرنے اور ذات اقدس کے پیغام کو پھیلانے میں بھی بہت نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں۔ میں دو پہلوؤں پر بات کر کے آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ اس سے بھی کم وقت میں اپنی بات پوری کر دوں گا۔ خوش قسمتی یہ رہی کہ سیرت تو ہمارے نصاب کا حصہ تھی بڑے عرصے سے، اور کسی نہ کسی درجے میں پڑھائی جاتی تھی، لیکن ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سیرت کو جو اس کا حق ہے وہ تو ادا کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کی ادائیگی کی کوشش ضرور ہونی چاہیے۔ پچھلا جو دور گزرا، ظاہر ہے جو پچھلی ہماری گورنمنٹ گزری، اس گورنمنٹ نے بطور خاص اور اس سے پہلے پالیسی کی سطح پر جو اس سے پچھلی گورنمنٹ ہے، یعنی میں بات کر رہا ہوں پی ایم ایل این کی اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کا جو دور گزرا، اس میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں اپنے پورے نصاب کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور نصاب کو بہت اعلیٰ انداز میں، بہت ہی منظم انداز میں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے جو پچھلے سے پچھلا دور تھا، جہاں بلیغ الرحمان صاحب جو آج کل ہمارے گورنر ہیں، وہ اس زمانے میں وزیر تعلیم تھے، تو ان کے زمانے میں یہ کاوش اور کوشش شروع ہوئی کہ نصاب کو بہتر انداز میں مرتب کیا جائے، اور پھر وہ کوششیں اللہ کے فضل سے بڑھتے 2018-19-20 میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ سنگل نیشنل کریکولم کی بات شروع ہو گئی، اور وہ بہت شاندار نقطۂ آغاز تھا۔ اس میں سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علوم اسلامیہ میں جو فائدہ پہنچا وہ ہماری اسلامیات کو پہنچا، یہ جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، میں لے کر بھی آیا تھا نمونے کے طور پر۔ دو کام ہوئے، ایک کام تو یہ ہوا کہ نصاب کے اندر سیرت کو لازمی حصہ قرار دے دیا گیا، اور یہ کہا کہ علوم اسلامیہ کا جو نصاب ہے، اس علوم اسلامیہ کے نصاب میں سیرت ضرور شامل ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب کا خیال تو یہ تھا کہ سیرت کو بطور ایک مستقل مضمون کے شامل ہونا چاہیے۔ لیکن جب اس پر بڑی تفصیلی بحث و تمہیز ہوئی، تجاویز ہوئی، آراء ہوئی، تو ان سے یہ بات عرض کی گئی کہ اگر ہم اسے اسلامیات کے اندر شامل کریں تو شاید اس کی افادیت زیادہ ہوگی۔ ایک تو کنیکشن ڈیولپ ہوگا اسٹوڈنٹ کا، کہ پہلے وہ قرآن و حدیث پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ عقائد اور عبادات پڑھتا ہے، اور پھر تیسرے سبق کے اندر وہ سیرت پڑھتا ہے۔ تو ایک کام جو حکومت کی سطح پر بہت ہوا اور جس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو مزید بہتر کرنے کی اور آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے پہلی سے پانچویں تک کا کام مرتب کر لیا تھا 18-19-20 کے قریب، اور پھر 2020 کے اندر یہ کوشش کی گئی کہ چھٹی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک سیرت کو مرتب کیا جائے اور سیرت کا کام کیا جائے۔ اور اللہ نے بہت فضل فرمایا کہ مجھے اس زمانے میں اس سارے کام میں بطور ایڈوائزر کے کام کرنے کا موقع ملا، یعنی پورے پاکستان کا جو نصاب بن رہا تھا، اس نصاب کے اندر جو سیرت کا حصہ تھا وہ اللہ پاک نے فضل فرمایا، میں تو جانتا بھی نہیں تھا کسی کو، اور من جانب اللہ ایک توفیق ہوئی کہ اچانک ایک دن ایک صاحب نے مجھے فون کیا، اور وہ وزارت تعلیم کے تھے، اور یہ کہا کہ آپ علی طارق ہیں؟ میں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نصاب بنا رہے ہیں چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت کا، تو ویسے تو آپ پورے نصاب میں ہماری معاونت کریں گے ان 7 سٹرینڈز میں یا 7 عنوانات میں جو ہر کتاب میں ہیں،
لیکن ہم آپ کو نوٹیفائی جو کرنے جا رہے ہیں وہ سیرت اسپیشلسٹ کے طور پہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیرہ کا ڈائمنشن چونکہ پہلی دفعہ اتنی توجہ حاصل کر رہا ہے تو آپ اس کی تھیم بھی آپ ڈیولپ کریں، اس کا طریقہ کیا ہوگا. تو یہ اتنی بڑی سعادت تھی کہ کچھ مہینے تو ہم اس خوشی سے ہی باہر نہ آ سکے کہ ہم سے ہو کیا رہا ہے. اور ایک خواب سا لگتا تھا کہ پورے پاکستان کے لیے ہم نصاب بنائیں گے سیرت کا اور پھر اس پر کتاب بنے گی. چونکہ وہ ساری خیالی باتیں تھی تو بعض اوقات دل دھڑکتا رہتا تھا کہ ہم نے کر تو رہے ہیں لیکن پتہ نہیں یہ کبھی چھپے گا یا نہیں چھپے گا. اتنا فضل فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ 2021 کے درمیان میں 6 سے لے کر 10ویں تک کے اسلامیات پورے کے نصاب کو اور سیرت کے نصاب کو بطور خاص پورے پاکستان نے یکساں طور پر اکٹھے ہو کر سارے صوبوں نے سب نے آ کر منظور کر لیا کہ جناب اس نصاب کو پورا پاکستان اڈاپٹ کرے گا. اور ایز اے اسپیک الحمدللہ پچھلے سال 6، 7، 8ویں کی کتاب پنجاب نے بھی ریوائز چھاپی، KPK نے بھی ریوائز چھاپی، بلوچستان نے بھی ریوائز چھاپی. اور اللہ نے یہ فضل فرمایا کہ وہ نصاب جسے ہم بناتے ہوئے یہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں اس نصاب کا کیا ہوگا، اپلائی ہوگا نہیں ہوگا، امپلیمنٹ ہوگا نہیں ہوگا. مجھے پچھلے سال جنوری میں یاد پڑتا ہے، غالباً جنوری تھا یا فروری تھا، اس کے اندر نیشنل بک فاؤنڈیشن نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے جو نصاب بنایا تھا اس نصاب پر کتاب ڈیولپ کر کے دیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت اطمینان کے ساتھ نعمت کے اظہار کے لیے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیں پورے پاکستان کے لیے پہلے نصاب بنانے کا موقع ملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا محتاط سا اندازہ ہے کہ کوئی 4-5 کروڑ بچہ اس وقت جو پورے پاکستان میں سیرت پڑھ رہا ہے تو الحمدللہ اس کا سارا حصہ ہمارا ڈیولپ کیا ہوا ہے. یعنی اس کے عنوانوں سے لے کر اس کے اسباق کیسے ہونے چاہیے، اس کی مشق کیسی ہونی چاہیے. ہر کتاب جو ہوتی ہے اس کتاب کے شروع میں نصاب ہوتا ہے. یہ مثلا میرے پاس نیشنل بک فاؤنڈیشن کی کتاب ہے تو اس کے اندر یہ وہ نصاب ہے جو ہم نے ڈیولپ کیا تھا. تو اب پنجاب نے بھی جو کتاب چھاپ رکھی ہے سیرت کی اس میں بھی یہی ہے، KPK نے جو چھاپ رکھی ہے تو یہ نصاب ہے ہمارا جو بنیادی طور پر اسلامیات کی پورے پاکستان کی. اور باقی مضامین کا بھی یہی حال ہے، اردو کی جو کتاب ہوگی اس کا نصاب بھی ہوگا. تو ہم نے سیرت لکھی کیسے، اب اس پر بڑی جلدی آتے ہیں اور ہمیں کیا پیش نظر رہا ہمارے. ہم نے جب جائزہ لیا سیرت کا اور پچھلی کتابیں اٹھا کر دیکھی تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ وہاں پر سیرت کے نام پر غزوات ہیں بہت زیادہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جنگیں ہیں، جو غزوات ہیں آپ علیہ السلام کے، ان سے سیرت شروع ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اور 2-4 مضامین ادھر ادھر کے بھی ہیں. تو مجھے چونکہ اختیار دیا گیا اور بڑا اچھا موقع تھا تو میں نے یہ عرض کیا کہ میں آپ سب کی اجازت سے، ظاہر ہے کہ یہ سارے صوبے اس میں شامل تھے اور سارے صوبوں کی نمائندگی تھی، پرائیویٹ سکولز کی بھی نمائندگی تھی، گورنمنٹ کے سکولز کی بھی نمائندگی تھی، تمام مکاتب فکر کے مدارس کے لوگوں کی بھی نمائندگی تھی. جب ہمارا اجلاس ہوا کرتا تھا تو وہ 70-80 لوگ ہوتے تھے جن میں سے ہر شخص اصل میں ایک اینٹیٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا تھا. یعنی پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن کے جو 5-6 بڑے نام ہیں ان کو ایک ایک بندہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. وفاق المدارس کے جو 5 اتحاد تنظیمات ہیں اس کا ایک ایک بندہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو وہاں بڑی لمبی بحثیں ہوتی تھی اور بڑی لمبی گفتگو ہوتی تھی، کس کو کیسے شامل کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ایک بڑا لمبا خواب ہے جس سے ہم گزرے اور سچی بات ہے کہ ابھی بھی یعنی حیرت میں ہے کہ یہ اللہ پاک نے فضل کیسے فرمایا. میں نے یہ بات عرض کی کہ اس سے پہلے جو سیرت لکھی جا رہی ہے وہ غزوات کے تناظر میں لکھی جا رہی ہے اور اس میں فوکس غزوات پر ہے. ہم ایسے کیوں نہ کریں کہ غزوات تو اصل میں بہت سارے دیگر بڑے مقاصد کے حصول کا ذریعہ تھے، بذات خود مقصود نہیں تھے بلکہ مقاصد کے حصول میں معاون ہوئے. وہ مقاصد کبھی انٹرنل کنفلکٹس ہوتے تھے، کبھی ایکسٹرنل کنفلکٹس ہوتے تھے، کبھی انٹرنل ایشوز ہوتے تھے، کبھی ایکسٹرنل ہوتے تھے. تو ایک تو یہ اجازت چاہتا ہوں کہ ہم غزوات کے عنوان قائم کرنے کے بجائے کچھ اور عنوانات قائم کریں اور اس کے ضمن میں غزوات کو لے کر آئیں تاکہ بچہ جب پڑھے تو اسے پتہ چلے کہ اصل مقصد یہ تھا اور اس مقصد کے حصول میں غزوات بھی معاونت کر رہے تھے. ایک تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ چونکہ ایز اے اسپیشلسٹ اس میں آئے ہیں تو آپ یہ کام کیجئے. دوسری اجازت میں نے یہ لی کہ یہ ہم کرونالوجیکل آرڈر میں چلائیں گے اور آپ کی اسکیم کے مطابق 6ٹھی جماعت سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات مبارکہ، آپ کے وصال مبارک تک ہم پورا کر دیں گے 10ویں تک. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اگر 3 سبق کرونالوجیکل آرڈر میں ہوں تو 3 تھیمیٹک آرڈر کے اندر، اور ان تھیمیٹک آرڈر کے اندر جو ہم سبق لکھیں گے اس میں ہم یہ کوشش کریں کہ اس کرونالوجیکل آرڈر کے ایونٹس کے دوران سے ہم کچھ چیزیں ایکسٹریکٹ کریں. نمبر 1. نمبر 2،
اس ایج کا جو بچہ ہے اس کو سائیکولوجیکل ایشوز کیا درپیش ہوتے ہیں اور اخلاقی مسائل کیا درپیش ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے اس کی ایج کو، پروگریشن کو، چیلنجز کو ہم موضوعاتی ترتیب سے عناوین مقرر کریں۔ اور ظاہر ہے کہ اتنے سیزن لوگ تھے ہمارے پاس، کریکولم کے اسپیشلسٹ بھی تھے، سائیکولوجیکل بھی تھے، سائیکالوجی کے اسپیشلسٹ بھی، تو ہم جب کوئی عنوان طے کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا جی یہ کس ایج کا بچہ ہوتا ہے؟ 12 سال کی ایج کا، بتائیں جی ایشو کیا ہے؟ کہتے تھے یہ بچے شاپ لفٹنگ بہت کرتے ہیں۔ اچھا جی، ان بچوں کے اندر تحمل کا بڑا مسئلہ ہے، اس ایج کے اندر جب بچہ آتا ہے تو گریٹفل نہیں رہتا، یعنی ان کے گریٹیٹیوڈ کے ایشوز آتے ہیں۔ تو ہم نے پھر ان کی ایج کو سامنے رکھ کے اس کریکولم کے اندر، وہ مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہم نے کہا چونکہ ہجرت ہو گئی ہے 5ویں کلاس تک، تو چھٹی جماعت کا جو پہلا سبق ہم نے رکھا اس کا نام رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدنی معاشرے کی تشکیل۔ ہم نے کہا کہ اصل تو ہے وہ مدنی معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے، اور اس کے اندر ضمنی طور پر پھر بہت ساری چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ پھر اگلا سبق رکھا ریاست مدینہ کا قیام، کہ اس قیام کے اندر ہمیں بدر کی ضرورت پڑی، کیونکہ قیام اس وقت تک ممکن نہیں تھا جب تک وہ جو تھریٹ ہے مشرکین مکہ کا اس کا۔ پھر آگے ریاست مدینہ کا استحکام، کہ قیام ہو گیا ہے تو اس کے بعد ظاہر اب اس استحکام کے اندر مواخات بھی، اور اس کے اندر سارے اکنامک ڈائمنشنز بھی سارے۔ پھر غزوہ احد کا نام ہم نے دے دیا، اور پھر اس کے بعد جب یہ 4 اسباق ہو گئے تو 3 اسباق رکھے، جن میں سے ایک کا نام رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت، کہ ظاہر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق کی جو سب سے اساسی اور بنیادی نوعیت کی چیز ہے وہ محبت اور اطاعت ہے۔ اور پھر اس کو بھی صرف محبت نہیں رکھا اور صرف اطاعت نہیں رکھا، بلکہ محبت کو اطاعت کے ساتھ وابستہ کیا، اور یہ کوشش کی کہ ان کو یہ سمجھایا جائے کہ محبت بھی اہم ہے اور اطاعت بھی اہم ہے، اور جب تک یہ انکلکیٹ نہیں ہوں گی دونوں، اس وقت تک نتائج مرتب نہیں ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے حسن سلوک، کہ اب یہ کلاس 6 کا بچہ جو ہے، ظاہر ہے نہ یہ اڈلٹ ہوتا ہے ان ٹرو سینس، اور نہ یہ اب انفینٹ ہے، بلکہ ایک چائلڈ ہے، تو لہٰذا اب اس کو اپنے ساتھ ملتے جلتے جو بچے ہیں ان کے ساتھ کیسے رہنا۔ اس ایج کے اندر چھٹی جماعت کا جو بچہ، ظاہر کہ سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ تھے، تو انہوں نے بتایا کہ اس ایج کے اندر بچے نا ایسے جھوٹے وعدے بھی کرنے شروع کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایفائے عہد، کہ آپ علیہ السلام جو بھی وعدہ کرتے تھے، آپ ٹیچر سے کمٹمنٹس کر رہے ہیں، آپ اپنے والدین سے کمٹمنٹس کر رہے ہیں، ہر روز آپ کے والدین کو یہ چیلنج ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا۔ اور پھر ہر سبق کے آخر کے اندر ہم یہ کرتے تھے کہ اس سبق کی پوری تھیم کو اپنے سامنے رکھ کے اس کا خلاصہ سا ذکر کرتے تھے۔ میں صرف مثال کے طور پہ 1-2 جگہوں سے آپ کو عرض کر کے سناؤں گا۔ ان احادیث سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کے واقعات کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کی تربیت کے دوران بھی ان سے محبت اور انسیت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اگلا سبق جو ہے ایفائے عہد کا، وہ ہم نے لکھا، اس کی ساری اہمیتیں لکھی، لیکن یہ کہا کہ ایفائے عہد کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن حسنہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ایفائے عہد کی خوبی کو اپنائیں اور اسے اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں۔ اسی طرح بدعہدی اور وعدہ خلافی سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافق کی علامت، لعنت کا سبب اور قیامت کے دن کی رسوائی کا ذریعہ قرار دیا۔ تو وہ بڑے طریقے سے جو باتیں ہم نے اوپر ذکر کی، ان چیزوں کو ہم ذکر کرتے چلے گئے۔ یہ رفتہ رفتہ جیسے جیسے سطح بلند ہوتی گئی، ایسے ایسے ہم اپنے مضامین کو بھی بلند کرتے گئے، کہ بچوں کے چیلنجز بھی ظاہر ہے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی معاملات بھی۔ آگے جب ہم پہنچے تو ہم نے کہا کہ ابھی مدنی معاشرے کا استحکام چل رہا ہے، غزوہ خندق، غزوہ بنو قریظہ اور صلح حدیبیہ۔ اب صلح حدیبیہ میں ہم نے، ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑا تفصیلی سبق ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے 3-4 صفحوں کا سبق لکھا، لیکن ارتکاز ہمیں یہ اس بات پر تھا بہت زیادہ، اور یہ بلومز ٹیکسونومی کی ریکوائرمنٹ ہے جو جدید طریقہ ہے نصاب لکھنے کا، کہ بچوں کی عملی زندگی سے اس کا کیا تعلق ہے۔ تو ہم نے ایک پیراگراف، یہ خاکسار کا لکھا ہوا پیراگراف ہے، اس صلح سے ہمیں عملی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات اور مسائل میں صلح جوئی، معاملہ فہمی، تنازعات کے حل اور مذاکرات کے اسوہ نبوی کا علم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات دور رس اور مخصوص نتائج کے حصول کے لیے وقتی طور پر اپنی خواہش کے برعکس معاملہ کرنا بھی مصلحت اور حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو اب یہ گویا بچہ جو ہے اس کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کی مرضی یا آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتی، اگرچہ یہ فیصلہ ظاہری طور پر بہت مشکل اور طبیعت پر بوجھ اور گرانی کا باعث ہوتا ہے، اور پھر آگے وہ ساری باتیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی اور تربیتی سرگرمیوں کا ہم نے عنوان یہاں قائم کیا، اس لیے کہ بچہ اب 7ویں جماعت میں ہے تو اس کو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور داعی امن،
7ویں جماعت کے بچے کے بارے میں ہمیں ہمارے ساتھ پرنسپلز اور وائس پرنسپلز بھی بیٹھتے تھے اس اسلام آباد کے فیڈرل کے سکولز کے پرنسپلز، اور وہ ہمیں ظاہر ہے کہ وہ زیادہ اویئر ہوتے ہیں بچوں کے مسائل سے، تو کہا کہ بچوں میں صبر اور شکر کا مسئلہ جو ہے نا یہ بہت ہی 7ویں کلاس کے، تو ہم نے ایک اس کا عنوان رکھا صبر و شکر، اور اس کے ساتھ کنیکٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ طرز زندگی اور قناعت، کہ اب 7ویں جماعت کا بچہ جو ہے نا وہ موبائلز دیکھ کر دوسروں کے پریشان ہو رہا ہے، تو سادہ طرز زندگی اور قناعت کہ آپ کو یہ جو کنٹینٹمنٹ ہے یہ کتنی اہم ہے، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بچے نے چونکہ گفتگو کرنی ہوتی ہے 7ویں جماعت میں جب وہ پہنچتا ہے تو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، بات کرنی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو، اور پھر صرف آپ کا انداز گفتگو نہیں، اس کے اندر یعنی اسٹیبلش یہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ انداز گفتگو کے سارے ڈائمینشنز یہ آپ سے بھی ریلیٹڈ ہیں، آپ بھی اگر اس پر عمل کرنا چاہیں تو آپ کے عمل کرنے کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کو سیکھ اور سمجھ کر عملی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اسی طرح گفتگو کے دوران جن سے گفتگو کی جائے ان کی ذہنی اور معاشرتی سطح کی رعایت کرنی چاہیے، اور نرمی، خیرخواہی، خوش اخلاقی اور مسکراہٹ سے گفتگو کرنی چاہیے۔ اپنی گفتگو میں متانت، سنجیدگی اور وقار کو برقرار رکھتے ہوئے فحش گوئی اور غیر ضروری گفتگو سے بچنا چاہیے۔ تو یہ وہ عملی اسباق، یعنی سیرت کو پہلی دفعہ کوشش کی گئی کہ ایک واقعہ ذکر کر دیتے تھے ہم، اور اس سے استدلال نہیں کرتے تھے اس سے بچوں کو۔ 8ویں جماعت میں جب ہم پہنچے تو ہمیں عنوانات ہم نے کم کرنے شروع کیے۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی عالمگیریت اور آفاقیت، غزوہ خیبر، مارکہ موتا۔ اب مثلا مارکہ موتا دیکھنے میں تو ایک جنگ تھی اور اس کے اندر ظاہر ہے رومن امپائرز کے ساتھ لڑائی ہوئی، لیکن ہم نے اس میں سے بھی فیوچر پلاننگ کا اصول نکالا بچوں کے لیے، کہ آپ کے لیے اور میرے لیے اس کے اندر سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں فیوچر پلاننگ کرنی ہے۔ مثلا ایک جملہ ہم نے اس کے اندر رکھا کہ مثال کے طور پہ اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ اصول بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات پسپائی اختیار کرنا شکست نہیں بلکہ کامیاب جنگی حکمت عملی ہوتی ہے، تو ہر جگہ پر کانکر کرنا، ہر جگہ پر جا کر یہ کوشش کرنا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و خصائل، آپ دیکھنے میں کیسے تھے، آپ کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا چہرہ انور کیسا تھا۔ حضرت علی کے حلیے کی جو پوری روایت ہے وہ ہم نے من و عن نقل کی، اور اس کو نقل کرنے کا مقصد یہ تھا۔ ایک چیز جو ہم نے پورے نصاب میں کی وہ یہ کیا کہ پورے نصاب میں ہم نے صحابہ کرام، صحابیات اور اہل بیت اطہار کا جو اسوہ ہے اس کو ساتھ ساتھ تمام چیزوں کے اندر لے کر آتے رہے، اس لیے کہ آپ نے جو حدیث میں فرمایا نا کہ میں تمہارے میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری اطرت، تو اس کے ساتھ بار بار ریلیٹ کرتے رہے۔ اور بچوں کے لیے اس لیے بھی اہم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرما دیا لیکن معاشرے نے اڈاپٹ کیا یا نہیں کیا یہ ایک مسئلہ رہتا ہے، لیکن جب آپ ان کو نواسوں کی مثالیں دیتے ہیں، نواسیوں کی مثالیں دیتے ہیں ان کے لیے۔ آخری بات جس پر بات عرض کر کے پھر میں ایک 5-7 منٹ کے اندر جو اس وقت سیرت پہ کام ہو رہے ہیں کچھ پہلو آپ پر عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی تعلیمات کا ایک سبق میں نے اس میں داخل کیا، اور یہ میرا الحمدللہ نصاب کا یہ سارا سیرت کا عنوانات تک بھی الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں اسلامیات کے 7 سٹرینڈ میں سے ایک سیرت ہے۔ تو 6 سے 8ویں کا پہلا سٹرینڈ قرآن اور حدیث نبوی، اور تیسرا سٹرینڈ میرا لکھا ہوا، اور 6 سے 12ویں کے سیرت کے سارے سٹرینڈز میرے لکھے ہوئے، اس کا کریکولم بھی لکھا ہوا ہے، اور پھر آگے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اس میں پہلی دفعہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کہا کہ اس کے اندر معاشرتی تعلیمات میں اب پوچھا یہ کہ 8ویں کلاس کے بچے کے چیلنجز کیا ہیں، تو اس نے کہا کہ موڈیسٹی کا چیلنج ہے، چیسٹٹی کا چیلنج ہے، اور اس طرح کے اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ بھی، تو ہم نے عفت، پاک دامنی اور اس طرح کی چیزیں بھی ذکر کی، لیکن اس کے ساتھ ملاقات کے آداب کو پہلی دفعہ شامل کیا، کہ ظاہر ہے کہ ملاقات کے بھی آداب ہوتے ہیں، اور اس میں کوشش یہ کی کہ بچہ جب پڑھ رہا ہو تو وہ اس زمانے کے اندر رہتے ہوئے پڑھ رہا ہو۔ مثلا سارے اصول ذکر کر دیے ملاقات کے آداب کے، تو ایک میں نے 2 لائنوں کا صرف اضافہ کیا، ذکر کیے گئے ارشادات کا تعلق صرف آمنے سامنے کی ملاقات اور گفتگو تک محدود نہیں، بلکہ اس کا تعلق کسی کو فون کرنے، میسج کرنے، ای میل لکھنے، کسی بھی طرح سے رابطہ کرنے کے ساتھ ہے، کہ کسی بھی طرح کے رابطہ کرنے کے دوران گفتگو یا تحریر کا آغاز سلام سے کرنا چاہیے۔ استئذان، اجازت، پرائیویسی کے اوپر ایک پورا چیپٹر، ایک پورا وہ لکھا کہ استئذان کی روشنی میں پرائیویسی کے کیا اصول ہیں، اسلام کیا بتاتا ہے، اور اس کو بھی پھر کنیکٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اجازت لینے کے اس ادب کا تعلق صرف کسی گھر، کمرے، دفتر وغیرہ میں داخل ہونے تک محدود نہیں، بلکہ کسی کی تحریر، موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، کتاب، کاپی،
یا استعمال کی دیگر چیزوں کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح کسی کی تحریر، میسج، ای میل یا کسی اور چیز کو لکھنے کے دوران چھپ کر اس کی اجازت کے بغیر اس کو پڑھنا بھی اس میں شامل ہے۔ تو کوشش یہ کی پورے سیرت میں، اور یہ آگے تک چل رہا ہے۔ آپ سب کو کی خوشی کے لیے عرض کروں کہ 9ویں تک کتاب چھپ چکی ہے، 10ویں کی بالکل فائنل ہے، چھپنے جا رہی ہے، اور اس سوموار کو میں فائنل ڈرافٹ دیکھنے جا رہا ہوں 11ویں کا، اور 11ویں 12ویں کی جو سیرت کا ڈرافٹ ہے فائنل، وہ سبمٹ کروا رہا ہوں تاکہ وہ پھر آگے NOC کا بڑا ریگرس پروسیس ہے اس کے ریویو کا، اس سے گزرے گا۔ اس میں ہمیں یہ خیال ہوا، یہ مشورہ ہوا باقاعدہ کہ اب تو آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو میں نے کہا کہ اب جو بچے ہیں یہ 11ویں جماعت میں جب جا رہے ہیں تو ان کو 4 بڑے عنوانات پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور سربراہ خاندان، کہ اب یہ بچہ جو ہے یہ 11ویں میں جب آتا ہے تو ظاہر ہے اس کی اب لیڈرشپ کے اندر بھی اس کا کچھ نہ کچھ رول ہوتا ہے، فیصلہ سازی میں اور باقی چیزیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور سربراہ خاندان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور سربراہ ریاست، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور سپہ سالار، اور چوتھا ہم نے یہ رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواتین سے حسن سلوک، کہ اب یہ جب 11ویں میں آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اب یہ کالج لیول پر جائے گا، اور ہم ظاہر سائیکالوجسٹ سے پوچھتے تھے کہ یہ بچے کسی نہ کسی درجے میں اسکول تک تو ہم کنٹرول کر لیتے ہیں ان کو، لیکن جو ہی کالج میں جاتے ہیں تو خواتین کے ساتھ بد تہذیبی سے پیش آنا اور بد اخلاقی سے، تو اس پورے سبق کو میں نے اس انداز میں لکھنے کی کوشش کی ہے کہ اس کے اندر یہ پہلو نمایاں رہے کہ خوش اخلاقی خواتین کے ساتھ کس درجے کی اہم ہے۔ تو یہ ایک ڈائمینشن تھا۔ 5 منٹ میں لوں گا مزید انشاءاللہ سیرت کے حوالے سے۔ جی یہ مہینوں کی محنت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بہت، اور لمبی گفتگو ہے، لمبی لڑائیاں، لمبے، ظاہر ہے اب نصاب آپ پورے پاکستان کے لیے لکھ رہے ہیں تو کیا شامل کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، بعض اوقات اس پر لڑائی ہوتی تھی کیا شامل کرنا ہے، اور بعض اوقات اس پر دیر تک لڑائی ہوتی کیا نہیں کرنا، اور وہ ڈیبیٹ کس نوعیت کی ہو جاتی ہے۔ اور صرف وہی نہیں ہے، آپ دوسری طرف بھی دیکھیے نا کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن بھی موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ذرا ہمیں بھی دیکھیں نا، ہم نے بھی اس کو پڑھانا ہے، اس قومی نصاب کو، اور امپلیمنٹڈ ہے اس وقت سارے پڑھا رہے ہیں جی، انٹیگریٹ کر دیا۔ تو اس میں خدا کا فضل یہ رہا، اللہ کا فضل یہ رہا کہ ڈاکٹر محی الدین ہاشمی جو ڈین تھے، ڈین ہیں بھی فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے، وہ اور میں، ہم دونوں کا نوٹیفیکیشن ایسے کیا گیا کہ ہمیں ایڈوائزر بنایا گیا، اور باقی سب لوگ اس کے نیچے آ رہے تھے۔ تو گویا ایک طرح سے یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ جب بہت اختلاف ہو جائے گا تو وہ 2 لوگ جن پر آ کر ساروں کو اتفاق کرنا ہوگا، اور ظاہر ہے ہم ان کی رائے کو ہی رکھتے تھے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ان کو پھر کہنا پڑتا تھا کہ جناب اب یہ ہوگا اور آپ مہربانی فرمائیے، اور اس کے سوشل پولیٹیکل ایک ایک لفظ کے استعمال میں بعض اوقات ہمیں اتنی احتیاط کرنی پڑی اس پورے نصاب میں۔ مثال کے طور پر آپ کو حساسیت عرض کرتا ہوں، ہم نے پورے نصاب میں نماز پڑھنے کا طریقہ کہیں نہیں لکھا، اس لیے کہ ٹیکنیکلی آپ کوئی ایک طریقہ جب لکھیں گے نصاب میں تو پاکستان کے اندر تو دنیا ہر طرح سے نماز پڑھ رہی ہے۔ وضو کا طریقہ ہم نے نہیں لکھا، اس لیے کہ وضو کے اندر اتنا تنوع ہے، ہمارے اہل تشیع کے ہاں اور طرح سے ہے، اہل تسنن کے ہاں اور طرح سے ہے، خود مسا کا مسئلہ احناف کے ہاں تو یہ ہے کہ 4 انگلیوں سے کی جتنی جگہ گیلی ہو جائے، لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ پورا سر گیلا ہونا ضروری ہے۔ اتنی نزاکتیں تھی اس کے اندر کہ کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا، کیسے کرنا ہے، یعنی وہ زمانہ جس زمانے میں ہم نصاب بنا رہے تھے اتنا مشکل زمانہ تھا، سچی بات ہے سب کے لیے، کہ سب کو ساتھ بھی لے کر چلنا ہے، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میری انڈیویجویلٹی بھی برقرار رہے، اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ میں اس کا حصہ بھی رہوں لیکن انڈیویجویلٹی بھی میری برقرار رہے۔ تو بڑے، یعنی یہ جو ڈاکومنٹ آیا ہے یہ کئی ماہ کی لمبے لمبے مباحثوں اور لمبے لمبے مکالموں کے بعد لمبی لمبی چٹیں آ جاتی تھی دلائل کی ہر طرف سے، وہ دلائل دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں۔ آپ اگر کوئی متن لکھتے تھے اس پر بھی نصاب کے متن کے ایک ایک لفظ پر جب کتاب لکھی تو کتاب پھر سارے صوبوں کو بھجوائی گئی، یہ الگ مرحلہ تھا۔ یعنی وہ جب کتاب لکھ لی، میں دونوں پروسیسز کی بات کر رہا ہوں، جب ہم نے مثال کے طور پر یہ 6ٹھی کی کتاب لکھ لی تو وہی سٹیک ہولڈر جنہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر نصاب بنایا تھا ان کو بلایا گیا، 32 سٹیک ہولڈر، اور وہ آئے اور انہوں نے کتاب کو دیکھ کر کہا کہ یہ نصاب میں تو ایسے تھا، آپ نے ایسے کیوں لکھ دیا، اور اس کے تو گویا یہ کتاب اب 100% اس نصاب کی آئینہ دار ہے۔ پنجاب کی لکھی ہوئی کتاب تقریباً 100% نصاب کی آئینہ دار ہے، تو کویا نصاب بھی آپ کو ابتداء لکھنا پڑا، اور ابھی بھی حالت یہ ہے کہ ہر کتاب کو الگ الگ NOC ایشو ہوتا ہے،
اور وہ اتنا ریگرس پروسیس ہے کہ پورے صوبے بیٹھتے ہیں اور نئے سرے سے اس کے اوپر ایک ایک واقعے پہ گفتگو ہوتی ہے کہ آپ نے یہ واقعہ کیوں ذکر کیا, اور اس پر بھی ہوتے کہ آپ نے واقعہ ذکر کیوں نہیں کیا, اہل بیت اطہار کا ذکر کیوں نہیں کیا. پھر بتانا پڑتا نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی کہ یہاں یہ دیکھیے یہاں پر ذکر کیا, یہاں پر ذکر کیا, یہاں پر ذکر کیا. کچھ کا یہ خیال ہوتا ہے آپ نے صحابہ کرام کو ذکر نہیں کیا, تو ان کو بتانا پڑتا ہے دیکھیں یہ جگہ ہے جہاں پر اولیاء کرام کا آپ نے ذکر نہیں کیا. تو وہ ہر یعنی بہت بڑا پاکستان کی سطح پر کام کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو بہت توسع کی اور بہت جی ظاہر ہے یہ پورے پاکستان نے پڑھنی ہے نا جی کتاب. یقیناً میں آپ کو عرض کروں کہ جن دنوں میں ہم نصاب بنا رہے تھے نا بطور خاص, اللہ اکبر, یعنی ایک ایک لفظ پر بات, اور نصاب کا تو میں پورے یقین اور وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ ہم اگر یہ قسم اٹھائیں کہ پورے پاکستان کے سارے سٹیک ہولڈرز نے ایک ایک لفظ پڑھ کے نصاب کے دستخط پر اس پر سائن کیا تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا, کیونکہ ایک ایک لائن طے ہوتی تھی. اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ لائن لکھی جاتی تھی پھر مٹائی جاتی تھی, پھر لکھی جاتی تھی پھر مٹائی, یعنی بیک اینڈ فورتھ. مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ 32 اٹیمپٹ کے بعد ہم نے ایک لائن لکھی, ایک لائن لکھی, نہیں جی ہٹا دیں, اچھا پھر لکھیں جی, پھر اچھا آپ بتائیے کیسے لکھنی چاہیے. 32ویں اٹیمپٹ پر ہم نے کہا جی اب سارے متفق ہیں, تم نے کہا جی مبارک ہو, اب 32ویں مرتبہ آپ اس ایک لائن پر متفق ہوئے کہ یہ بات نصاب میں ایک لائن میں, اور وہ نصاب کی ایک لائن جو ہوتی ہے وہ آپ کی کتاب کا ایک پیراگراف ہوتا ہے ویسے. تو یہ اس سطح کا کام, تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پہلی دفعہ ہماری قوم کے پاس ایک ایسا نصاب ہے جو اپلائیڈ لیول کا ہے. کرونالوجیکل آرڈر میں بھی جو حصہ ہے اس کو کرونالوجیکل آرڈر میں ہونے کے باوجود یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ حصہ رہے. زبان مشکل لگی, اب یہ اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ جی, اس پر بہت بات ہوئی. اب طے یہ کر رہے تھے کہ بچے کی سطح کیا ہے. اب آپ کو 7ویں کی زبان مشکل لگے گی, لیکن جب آپ 6ٹھی کی دیکھیں گے تو اس کے الفاظ اس سے سہل ہیں. یہ ہمارے ہاں نصاب میں سے پروگریشن کہا جاتا ہے کہ 6ٹھی کی زبان کے اندر جو 6ٹھی کی کتاب میں جو الفاظ استعمال ہوئے 7ویں میں قدرے مشکل اس سے. اور پھر کیونکہ اگر آپ نصاب میں ان الفاظ کے ذخیرے کو نہیں بڑھائیں گے تو وہ جو ووکیبلری کی پروگریشن ہے بچے کی وہ رک جائے گی. یعنی اس کی ایجوکیشن کی پروگریشن تو ہو جائے گی, انفارمیشن کی پروگریشن بھی ہو جائے گی, لیکن ایک پروگریشن ووکیبلری کی بھی ہے. تو وہ پھر اہل لغت جو ہوتے تھے ان سے ہم پوچھتے تھے کہ اس سطح کے اندر جو ہم نے لفظ لکھا ہے آپ کی اجازت ہے؟ کہتے تھے جی بالکل اجازت ہے جی. یعنی اس سطح پر اردو کے لوگ بھی تھے, یعنی اسلامیات کی کمیٹی نہیں تھی بلکہ اس میں اردو کے ادب کے لوگ بھی تھے جی ہاں, کہ وہ بھی شامل تھے اس کے اندر. اور پھر نصاب ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے, یعنی ایسے نہیں ہے کہ اسٹینڈنگ چیز ہے. اب کہ ہم نے اس کے اندر جو کتاب آئی ہے اب جو چھپنے جا رہی ہے اس کے اندر ہم نے خود تبدیلیاں کی ہیں. خود محسوس ہوا کہ یہاں کوئی سکل آ گیا ہے, یہاں کوئی لفظ آ گیا, اس کو متبادل لے کر آئے, اس کی تعبیر تبدیل کی, اور بڑی بڑی دلچسپ چیزیں. یعنی 6ٹھی جماعت کے اندر ہمیں ایک دفعہ فون آیا اور اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ ایک عورت آپ علیہ السلام, میں نے لکھا تھا, میرا نصاب کا حصہ تھا, ایک عورت آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے وہاں لکھا تھا کہ روب نبوت کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو گئی اور کانپنے لگ پڑی. انہوں نے کہا جی خوفزدہ کیسے ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور وہ جو عربی کا لفظ ہے اس کی جگہ احابہ کا لفظ جو ہے وہ بالکل من و عن اس کے, لیکن ہمارا اگلا جو تھا ایڈیشن اس کے اندر میں نے کہا کہ جلال نبوت کی وجہ سے مروب ہو گئی. تو وہ یعنی یہ نصاب جو ہوتا ہے یہ تو ایک لیونگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے, آتا ہے پھر آپ ریوائز کرتے ہیں, پھر آتا ہے پھر آپ ریوائز کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے وہ ریویژن کا پروسیس جو ہے اس پہ چل رہا ہے. تو یہ میں نے کہا کہ ایک چیز جس کا ہمارے دوستوں کو کم علم ہے, جی پتہ ہونا چاہیے, لیکن جی بہت محنت, اور ہر صوبے نے محنت کی. اگر آپ یہ کہیں کہ وفاق نے کی, نہیں, سارے صوبوں نے اس میں اپنی جان مار دی. پنجاب نے اپنی جان مار دی, پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے میں جانتا ہوں, میرے ذاتی دوست ہیں جو اس کام میں لگے, پتہ نہیں کتنی راتیں جاگے وہ اس کام کے لیے, اور کتنے دن ان کے جو ہے نا وہ لگے, اور کتنی محنت ہوئی کہ یہ کام جو ہے نا ایسا آ جائے کہ جس کے اندر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس میں فرقہ واریت ہے, کوئی یہ نہ کہہ سکے اس میں منافرت ہے, کوئی یہ نہ کہہ سکے اس میں کسی کی توہین یا استخفاف ہے. جی جی شمائل اور خسائل اس میں آیا, اور فصاحت نبوی کا ایک سبق اس میں, اور اس کے اندر فصاحت نبوی کے ضمن میں ہم نے اس کو کور کر لیا. جی ذوق کی بات, جی بالکل اس کے اندر چیزیں, اور بٹوین دا لائنز جو چیزیں آئی
وہ بعض اوقات سلیبس میں بھی نہیں ہے، کریکولم میں بھی نہیں ہے، لیکن لکھنے والے کو پتا ہے کہ اس سے کیا اٹین کرنا ہے اور کیا، تو وہ الحمدللہ چیزیں اس میں خاصی حد تک آتی رہی۔ مثلاً یہ دیکھیے، اچھا ایک چیز جو عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیلنس کا خیال رکھنا۔ اچھا ہم نے پوچھا کہ یہ 9ویں جماعت کا جو بچہ، انہوں نے کہا جی یہ تو روزہ بھی رکھ رہا ہوتا ہے، تو خیال یہ آیا کہ جب روزہ رکھے گا تو یہ عبادت بھی کرے گا اعتکاف میں، تو اس کو جہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ عبادت ضروری بھی ہے، وہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ تھوڑی عبادت اچھے انداز میں کر لی جائے، یہ زیادہ عبادت سے بہتر ہے۔ تو میں نے ایک سبق کا اضافہ کیا اس کے اندر، ایک تو بچہ چونکہ 9ویں جماعت کا بچپن اور جوانی کی دہلیز پر ہوتا ہے، تو سبق کا نام رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی، کہ بچپن کی دہلیز سے نکل رہا ہے اور اب جوانی میں داخل ہو رہا ہے 9ویں جماعت کو۔ ایک تو عنوان یہ رکھا، اور دوسرا یہ رکھا ذوق عبادت، اور تیسرا رکھا سخاوت و ایثار، کہ اس ایج کے اندر نا پوزیشن، کہ مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، تو اس کو یہ جذبہ ملے کہ مجھے دینا بھی ہے۔ اور پھر اس میں سخاوت اور ایثار کے اندر یہ بتایا کہ سخاوت کا تعلق صرف پیسوں سے نہیں ہوتا، کسی کو وقت دینا بھی سخاوت ہے، کسی کو توجہ دینا بھی سخاوت ہے، کسی کو ایک چیز تو بس اب آپ نے مجھے چھیڑ دی ہے تو میں ضرور سنانا چاہوں گا، وہ آپ کو سن کر بہت لطف آئے گا، مجھے بہت امید ہے۔ میں نے یہ جو ذوق عبادت ہے اس میں بڑی لمبی بات کی، لیکن ایک بات جو آخر میں ذکر کی، یہ دیکھیے ہم کیسے سب کو لے کر چلتے ہیں۔ ایک جملہ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں اور گھر کے دیگر افراد میں بھی عبادت کا خصوصی ذوق پیدا فرمایا۔ یہ سارا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی اسوہ حسنہ کے مطابق ہمیں بھی تمام بدنی اور مالی عبادتوں میں اخلاص، خشوع و خضوع، میانہ روی اور اعتدال پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تمام عبادات میں اعتدال کے ساتھ تسلسل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اعتدال کے ساتھ تسلسل، کہ اعتدال بھی ہو، اور یعنی وہ اس کو ہم نے بہت اطمینان کے ساتھ لکھا، اور صبر کے اندر چونکہ اس کی بڑے اشارات دے دیے تو اس سے اندازہ ہوا کہ امید ہے کہ بچہ اب اس کا خیال رکھے گا۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں۔ اچھا سوالات کے بارے میں ہمارے ہاں بڑے سیٹ سٹینڈرڈ سے سوالات، اچھا کیا، کیسے، کیوں، ہم نے سوالات کی نوعیت ہی بدل دی۔ ہم نے سوالات اکثر یوں لکھے ہیں کہ آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت کے اسوہ حسنہ کو ہم اپنی بدنی اور مالی عبادات میں کیسے اور کہاں کہاں عمل میں لا سکتے ہیں۔ اب اس کا جواب جو ہے نا اس کو یہاں سے نہیں ملے گا، اس کو اس نے خود سے جو ہے نا وہ کرنا ہے۔ اسی طرح ہر سبق کے اندر کیسے کہاں، کیسے کہاں، یہ ہم نے اصول رکھا تھا کہ کیسے اور کہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفود کے ساتھ حسن سلوک سے ہم اپنی عملی زندگی میں کیسے اور کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیسے اور کہاں کیا، اس کا تو یہ انٹیگرل حصہ تھا پورے نصاب سازی کے عمل میں، اور ماڈرن ٹیکنیکس کو ہم نے اس کے اندر بہت زیادہ کوشش کی۔ مثال کے طور پر کسی جگہ کا ذکر آیا سبق میں تو ہم نے کہا استاد اب جو ہے نا گوگل میپ کے ذریعے اس جگہ کو بچوں کو پڑھ کے بتائے کہ اس کی جغرافیکل لوکیشن کیا ہے۔ کبھی یہ لکھا کہ موتا سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا فاصلہ گوگل میپ سے بچوں کو بتایا جائے اور وہ ایکٹیویٹی کروائی جائے کہ کتنا ہے، تاکہ بچوں کی انوالومنٹ جو ہے نا وہ جغرافیے کے ذریعے، گوگل میپ کے ذریعے اور باقی چیزوں کے ذریعے ہو جائے۔ تو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ردم ذرا بہتر بن ہمارے ساتھ حجاز نقوی بھی شامل ہیں۔ ہاں پہلے تو حجاز اگر آپ کوئی کامنٹ ابھی جو گفتگو ہوئی اس پہ کرنا چاہیں تو ضرور۔ جی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، چونکہ حضرت مولانا نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بتایا کہ کس دقت اور کس دیانت سے نصاب کا کام ہوا اور کتنی شرف نگاہی اس میں خرچ ہوئی۔ تو ایک بات میرے ذہن میں بھی آپ گفتگو فرما رہے تھے تو آئی، وہ لفظ تھا بچپن کا۔ تو اس لفظ کے حضور کے متعلق استعمال میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو لسانی پہلو ہے اس کا، آپ یقیناً واقف ہیں کہ بچہ لفظ فارسی ہے، اور اس کا لاحقہ پن کے ساتھ جو ہندی لاحقہ ہے، جو ہندی الفاظ کے ساتھ آتے ہیں۔ تو صحت لفظی یہ ہے کہ چھٹپن کہا جاتا ہے۔ اگر آپ صحت لفظی کو دیکھیں تو بچپن ایک مستحسن اصطلاح نہیں ہے، اس کا ایک یہ لسانی پہلو کہ وہاں پہ لسانی صحت ظاہر ہے کہ نصاب اس کا علمبردار ہوتا ہے۔ تو عموماً مگر آج کے حوالے سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب غلط العام ہو ہی گیا ہے۔ غلط العام بالکل درست ہے آپ کا کہنا، لیکن وہ غلط العام جو
گرامر کی چولیں ہلا دیتا ہے عموماً اس کو ادبا قبول نہیں کرتے، یعنی کہ لفظ کوئی کسی معنی میں غلط العام استعمال ہو جائے گی ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ترکیب مثال کے طور پہ غلط العام رائج ہو جس سے یہ شائبہ پیدا ہو کہ اپن کا لاحقہ فارسی عربی الفاظ کے ساتھ استعمال ہو سکنے کے قابل ہے اور اس میں یہ مثال پیش کی جائے تو یہ بڑا ایک مورد ہے۔ دوسرا اس کا حوالہ یہ کہ یہ اصطلاح بچپن کی اس کے ساتھ جو ترکیب رائج ہے یعنی اس کا پھیلاؤ وہ بچپنے کی طرف جاتے ہیں، تو عموماً یہ رعایت ہوتی ہے کہ کم سنی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ تو خیر مولانا حضرات بہتر واقف ہیں اور اس کی طرح یہ بہرحال ایک رائے ہے، یہ کوئی جسارت اس کو نہ سمجھا یہ تو چلتا رہتا ہے، میرے خیال عمل تو چلتا رہتا ہے، ہاں بڑی بڑی عبارتوں میں لوگ کرتے رہتے ہیں امپروومنٹ۔ جناب موضوع آج کا ہمارا ہے نعت گوئی اور حضور کی مدح شاعری میں۔ تو پہلے ہم ایک آدھ جملہ نعت لفظ کے حوالے سے بھی شامل کر دیں، اور چونکہ عربی دان طبقہ بھی موجود ہے اور جو نہیں جانتے ان کو بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نعت کا مطلب کیا ہے، کیونکہ اس سے پھر آگے چل کر کہ نعت کیا ہے اور کیسی ہونی چاہیے اس کا بہت تعلق ہے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ نعت اگر اصطلاح میں دیکھا جائے تو عربی میں جس چیز کو نعت کہا جاتا ہے وہ یا تو منعوت سے یعنی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کی بات کر رہی ہوتی ہے، اب میں آسان اصطلاحوں کے بغیر اور ڈیفینیشنز کے بغیر کہوں گا، یا اس سے متعلق چیز کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ عموماً یہ بہت تأثر پایا جاتا ہے کہ نعت کا موضوع کیا ہے، کیا حضور پر رک جاتی ہے نعت اور ان کے خصائص اور ان کے خصائل بیان کرنے تک ہے، یا اس کا پھیلاؤ اور آگے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بہت آسان بات ہے مدینے کا ذکر نعت میں، جو میرا خیال ہے اگر اردو کی آپ نعت دیکھیں یا نعت گوئی کی تعریف دیکھیں تو اس میں اگر مبالغے کے بغیر میں کہنا چاہوں اور محتاط طریقے سے کہنا چاہوں تو 50% حصہ ضرور نعت کا مدینے سے متعلق ہوتا ہے۔ تو اب کیا وہ شاعری جو جس میں در حقیقت حضور کا ڈائریکٹلی ذکر نہیں ہے بلکہ مدینے کا ذکر ہے وہ نعت ہے یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب بھی ہمیں نعت کے لفظ کو سمجھنے سے ملتا ہے۔ جیسے اب عربی میں مثال آ جاتی ہے، جیسے ایک مثال ہے مرر تو زیدن، کریم زید کے پاس سے میں گزرا، میں اس کو نہیں کھولتا زیادہ عربی میں کہ میں ایک شخص کے پاس سے گزرا جو کریم تھا، اب یہ کریم نعت کے طور پر آ گئی، یہ بھی نعت ہے۔ اور یہ یوں بھی کہا جائے کہ میں ایک شخص کے پاس سے گزرا جس کا باپ کریم تھا، تو یہ بھی نعت ہے، اور یہ نعت باپ کی نعت نہیں ہے، یہ اسی شخص کی نعت ہے جو وہ ایک شخص آپ کہہ رہے ہیں کہ میں زید کے پاس سے گزرا جو کریم تھا، یا میں کریم زید کے پاس سے گزرا، تو یہ اس زید کی نعت بیان ہو رہی ہے۔ اور آپ یوں بھی کہیں کہ میں زید کے پاس سے گزرا جس کا باپ کریم ہے، یہ بھی زید ہی کی نعت بیان ہو رہی ہے۔ تو اس لفظ کو اس کے اصطلاح میں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے تھے کہ نعت ہمارا موضوع ہے، اور نعت کا مطلب یہ ہے کہ منعوت یعنی جس کے بارے میں نعت کہی جا رہی ہے اس کا بیان، اس کے لیے اس کے خصائص کا بیان کرنا، اس کی تفصیل کا بیان کرنا، اور اس کے ملحقات کی تفصیل کا بیان کرنا، جو چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کرنے کو بھی نعت ہی کہا جاتا ہے۔ اور یہ نعت اس چیز میں جیسے مدینے کا اگر ذکر آتا ہے شعر میں تو یہ مدینے کی نعت نہیں بلکہ حضور کی نعت ہے جن سے وہ منسوب ہے، تو یہ وہی نعت کہلائے۔ تو عموماً جب ہم لفظ کہتے ہیں نعت کا تو لوگ بہت ہی اس کو سکیڑ دیتے ہیں، اور جہاں پر معترضین جمع ہوتے ہیں وہاں پہ یہ اعتراض ضرور شعر پر کرتے ہیں۔ اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ شاعری ایک بہت ہی ولنریبل قسم کا کلام ہے، وہ اس کے اوپر تنقید کے نشتر ہمیشہ زیادہ تیز رہتے ہیں نثر کے مقابلے، کیونکہ وہاں پر پوئٹک لائسنس ہے اور شاعر کو جیسے کہتے ہیں ڈبے میں بند کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی کوشش بھی زیادہ ہوتی ہے۔
تو بڑے اعتراضات، اب چونکہ میں عمومی سطح پر ان چیزوں سے گزرتا ہوں تو یہ میرے ذہن میں کہ لوگ اگر نعت پر کوئی اعتراض ہے تو سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ بھائی حضور کا ذکر ہونا چاہیے، اور اس میں یہ سب چیزیں کیسے شامل ہوگی. مثال کے طور پر ایک نعت ہے 7-8 اشعار کی، تو اس میں 3 شعر تو مدینے کے حوالے سے، اور جو بچے ہیں ان میں سے 1-2 حضور کے ڈائریکٹلی ان کے بارے میں، پھر معراج کے بارے میں مثال کے طور یا ہجرت کے بارے میں، یا مضمون وہ ہے. تو مضمون کیا ہوتا ہے نعت کا، یہ ہم نے اس کو خلاصۃ عرض کیا. دوسری بات یہ کہ خود نعت کا کیا مرتبہ ہے، تو اس میں حدیث پیامبر ہے اور بہت مشہور حدیث ہے قل وروح القدس معک، جو حضرت حسان کے لیے کہا، اور یہ بہت زبردست، اور اس سے بہتر کوئی جملہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کسی نعت کہنے والے کے لیے اور خود نعت کے لیے، جو نعت ہے، نعت کر رہا ہے اس کے لیے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حضور کا وہ جملہ جو حضور کے اپنے بارے میں نہیں ہے وہ عمومی جملہ ہوتا ہے. یعنی اگر حضرت حسان سے جس فعل پر حضور نے کہا ہے کہ اب اس جملے کو اگر میں ترجمہ کروں تو یوں بنے گا قل، یعنی کہو. اب حضرت حسان سے کہا جا رہا ہے کہ تم شعر کہو. اب یہ واو حالیہ ہے اس حال میں کہ روح القدس تمہارے ساتھ ہے، یعنی یہ اس تمہارا نعت کہنا اس میں شامل حال ہے روح القدس، تو روح القدس ساتھ ہے. اب یہ آسمانی ندا ہے، یعنی کہ اب چونکہ حضرت حسان کا جو فعل ہے وہ ایک عامی کا فعل ہے، یعنی حضور کا اپنا فعل نہیں ہے، یا اپنے فعل کی طرف اشارہ کر کے کوئی بات نہیں کہی جاتی، بلکہ امتی کے فعل کی طرف اشارہ کر کے ایک فضیلت بیان کی جا رہی ہے، تو وہ سب کے لیے عموم ہے. تو یہ ہر نعت گو پر صادق آتی یہ بات اتنی ہی جتنی حضرت حسان کے لیے کہی گئی کہ جب وہ نعت بیان کر رہا ہے تو روح القدس اس کا ہمنوا ہے، اس کے ساتھ ہے. اور اس بات کو آگے لے جاتے ہوئے اب حالانکہ یہ بحث ایک الگ بحث ہے کہ حضور کا اپنا شعری ذوق کا عالم کیا تھا، اور حضور کے لیے قرآن میں جو شاعری کی نفی ہے وہ کیا ہے، کہ یہ بالکل ہی مختلف موضوع ہے، لیکن 2 جملے اس کے اس موضوع میں ضروری ہیں. پہلا اس میں سے بات یہ ہے کہ جو قرآن میں ذکر آیا ہے کہ حضور شاعر نہیں ہے اور قرآن شعر نہیں ہے، در حقیقت یہ جوابی جملہ ہے کفار کے لیے. یعنی چونکہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضور شاعر ہیں اور یہ جو پڑھ رہے ہیں، وہ جو سنا رہے ہیں وہ شعر ہے، اس کا جواب ہے. یہ خود شعر کی مذمت یا شاعر کی مذمت کا جملہ نہیں کہ حضور کو، یعنی یہ نہیں کہ یہ ایک جملہ جیسے تب کے کہا جاتا ہے کہ بھائی شاعر وائر. تو یہ وہ جوابی جملہ ہے جو اعتراض کا جواب ہے، جو کفار مکہ کے تہمت کا، الزام کا جواب ہے کہ بھائی یہ جو محمد ہے یہ شاعر نہیں، اور نہ جو قرآن ہے وہ شعر. اس میں بہت خیر تفصیلی ابحاث ہیں، اس کی طرف نہیں جائیں گے. سورہ شعراء میں جو تقسیم ہے شاعروں کی اس پر بھی ایک الگ موضوع ہے، لیکن اتنا میں اشارہ کر دوں آپ کو کہ حضور، اب دیکھیں شعر کا، آپ اگر حضور کی شخصیت کے آگے پیچھے دیکھیں گے تو سبھی شاعر ہیں، اور ایک سے بڑھ کے ایک عرب کے فصحا ہیں، اور بلکہ ایمان لانے والے، چونکہ قرآن کا معجزہ ہی فصاحت، تو ایمان سب سے پہلے وہ لاتا ہے. اس پر ہم نے رمضان میں بہت تفصیلی گفتگو بھی کی تھی کہ معجزے کے لیے، یعنی چونکہ موسیٰ کو جادوگر سجدہ کرتے ہیں سب سے پہلے، اور جادوگروں کو دیکھ کے عوام سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ عرفان اسی کو حاصل ہے جو اس فن کو پہچانتا ہے جس میں معجزہ پیش کیا جا رہا ہے. اب چونکہ جادوگر یہ جانتے ہیں کہ کس حد تک انسانی بساط میں ہے اور کس حد تک نہیں ہے، کیونکہ عموم کو تو سب کے لیے برابر ہے کہ آپ رسی پھینک کے سانپ بنائیں یا لاٹھی پھینک کے اژدہا بنائیں، ان کے لیے یہ برابر متاثر کن واقع ہے. ہاں، لیکن جو جادوگر ہے وہ یہ جانتا ہے کہ کس حد تک انسانی استطاعت میں ہے کیا کرنا، اور کیا کرنا اعجاز کا مرحلہ ہے، اور یہ خدائی کوئی اوپر کی طاقت ہے، تو ان کو متاثر کرنا. یا یہی مثال کہ مردے کو زندہ کرنا اور بے ہوش کو زندہ کرنا، یعنی ہوش میں لانا، یہ طبیب بتا سکتا ہے. اب تو خیر ہم تھوڑے بہت سبھی کچھ ڈاکٹرز ہیں، لیکن اس زمانے میں حضرت عیسیٰ کے اگر آپ چلے جائیں تو ایک آدمی اگر بے ہوش پڑا ہے اور پانی کے چھینٹے مار کے کوئی اس کو اٹھا دے تو عوام کی نظر میں
یہ اتنا ہی کام ہے جتنا مردے کو زندہ کرنا ہے، یعنی اس میں کوئی یہ، لیکن طبیب اس کی گواہی دے گا کہ یہ جو کام میں نے کیا ہے بے ہوش کو ہوش میں لا کر، اور جو کام عیسیٰ نے کیا ہے مردے کو زندہ کر کے، اس میں زمین آسمان کا فرق۔ بہرحال یہ مقدمہ اس لیے کہ پہلے لوگ جو ایمان لانے والے تھے وہ فصحائے عرب تھے، اور یہ جملہ کہ یہ ما ھذا کلام البشر، یہ ایک شاعر کا جملہ ہے، فصیح کا جملہ ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ شاعری سے قرآن کا کیا فرق ہے اور کہاں وہ مرحلہ ہے جہاں پر یہ تبدیل ہو جاتی اور اعجاز داخل ہو جاتے۔ تو اب چونکہ معجزہ ہی قرآن کا یہ ہے، تو حضور کے جو آگے پیچھے لوگ ہیں وہ تمام فصیح ترین لوگ ہیں، اور ان میں آپ جس شخصیت کا نام لیں آپ کو میں اس کے اشعار پیش کر سکتا ہوں، اس کی فصاحت پہ تجزیہ بھی پیش کر سکتا ہوں، لیکن یہ بھی موضوع بدل جائے گا۔ تو اب حضور کی اپنی فصاحت کا کیا عالم ہے، وہ تو آپ حدیث میں دیکھتے ہی ہیں کہ سب سے افصح کلام عرب ہے جو حدیث کو دے۔ اب اس میں شعر کیوں نہیں ہے اور شعر سے کیوں مبرہ کیا گیا، وہ ایک الگ بحث ہے جس کا تعلق مجھ سے بھی نہیں ہے اور نہ آج کے موضوع سے، یعنی کہ یہ مناظرے کی ایک بحث ہے کفار کے مقابلے میں، کہ بھائی مثال کے طور پہ دیوان غالب میں اور قرآن میں کیا فرق ہے۔ جب یہ بات کی جائے گی تو پھر یا اگر عربی کے متنبی کے دیوان میں اور قرآن میں کیا فرق ہے، جب یہ بات کی جائے گی تو وہاں پر بحث آئے گی۔ لیکن خود حضور کا اب یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، عموماً ذکر ہو جاتا ہے کسی مقام پر کہ حضور جب کوئی شعر سے استفادہ بھی کرتے تو اس کے وزن کو خراب کر کے کرتے تھے، تاکہ یہ گمان نہ ہو کہ حضور چونکہ یہ شعر بھی سنا رہے ہیں، تو اب یہ وزن کو خراب کرنا ڈیلیبریٹلی یہ ایک خود کسی ماہر کا کام ہو سکتا ہے جو اس میں دسترس رکھتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ غالب کا فلاں شعر خراب کر کے سنائیں تو وہ خراب کرنا بھی اتنا آسان ہے، جتنا بنانا مشکل ہے اتنا ہی خراب کرنا بھی مشکل ہے۔ یا تو آپ کہیں کہ حضور کا حافظہ معاذ اللہ اچھا نہیں تھا اور ان کو جو شعر تھا وہ یاد نہیں تھا، تو ان کو بے وزن انہوں نے مفہوم بیان کر دیا۔ اب چونکہ اس سے پاک ہیں حضور اور آپ حضور کے حافظے کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے، تو الٹیمیٹلی آپ کو یہی کہنا ہے کہ اس شعر کے وزن سے اور اس کی بحر سے حضور یقیناً واقف تھے، لیکن وہ ایک ڈیلیبریٹ عمل تھا، ایک جان بوجھ کر کے حضور نے اس کے وزن کو خراب کر کے پیش۔ پھر ایک آپ کو تعجب ہوگا، میرے لیے بھی باعث تعجب تھا جب مجھے پتا چلا، 3-4 روایتیں ایسی جہاں حضور اصلاح دے رہے ہیں، کوئی شاعر ان کے سامنے شعر لے کر کے آئے اور اس کو کہہ رہے ہیں بھائی اس مصرے کو یوں نہیں یوں کر، تو اس سے حضور کا اپنا ذوق شعری، مراد یہ ہے کہ حضور کا اپنا ذوق شعری کیا ہے، اور جب ان کی شعر میں تعریف کی جا رہی ہے، مثال کے طور حسان تعریف کر رہے ہیں، تو وہ اس کو کیسے پرسیو کر رہے ہیں، کیا وہ یقیناً اتنے باذوق ہیں کہ اس کے شعری محاسن کو سمجھتے ہوئے، یعنی شعر میں صرف مفہوم نہیں ہے، مفہوم اس کا ثانوی درجہ ہے، پہلا درجہ اظہاریہ ہے، ایکسپریشن ہے، اور ہر فن ایکسپریشن کا ایک آرٹ ہوتا ہے، اظہاریہ ہوتا ہے، تو نعت میں بھی یہی ہے، چونکہ وہ شعر ہے اور شعر فن ہے تو اس کا اظہار سمجھ پا رہے ہیں حضور، یا صرف اس کے موضوع کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کہا کیا گیا ہے، یہ بات اس میں سے سب چیز منہا کر کے شعر میں سے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ مقدمہ بتانا تھا کہ حضور ویسے تو کوئی یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتا کہ بے ذوق تھے، لیکن جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں عموماً یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ان کو شعر سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور وہ اس طرح، بلکہ وہ فصاحت اور بلاغت اور شعر فہمی اور شعر سنجی اور ذوق شعری کی معراج پر تھے۔ اب اس بات کو اب آگے بڑھاتے ہوئے عرفی کا ایک بہت مشہور زمانہ، فارسی کے 2 اشعار ہیں وہ سناتے چلیں آپ کو، کہ عرفی مشتا بن رہ ناتس نہ صحراس، آہستے کہ رو بر دم تیغ است قدم را، هشدار که نتوان به یک آهنگ سرودن، مدح شه کونین و مدیح کی و جم را۔ اب یہ 4 شعر جو میں نے آپ کو فارسی میں عرفی شیرازی کے سنائے نعت کے، اس کا ترجمہ بھی ملاحظہ کیجیے کہ عرفی اس رستے میں جلدی جلدی بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرفی مش تھا ان رہ نات ہست نہ صحراس، کی کوئی صحرا نہیں ہے جہاں مجنون لیلا کے پیچھے دوڑتا چلا جاتا ہے اور کبھی اس سمت اور کبھی اس سمت، بلکہ یہ نعت یعنی نعت رسول مقبول کی راہ ہے، یہاں پر جلد بازی کرنے کا مقام نہیں ہے اور بے لگام دوڑتے چلے جانے کا مقام نہیں ہے۔ دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کہ آہستے کہ رو بر دم تیغ است قدم را، کہ آہستہ چلنے کی جگہ ہے کہ یہاں پر تمہارے قدموں کا رخ تیغ کی طرف ہے، یہ آسان لفظوں میں تم تلوار پر چل رہے ہو، دھار پر،
باریک دھار پر چل رہے تو یہاں آہستہ چلنے کا مقام، دوڑنے کا مقام نہیں۔ پھر اگلے شعر میں فرماتے ہیں ہوشدار کہ نہ توان به یک آهنگ سرودن مدح شہ کونین و مدیح که یجمع، کہ خبردار رہو کہ ایک ہی لے میں، ایک ہی نغمے میں، ٹھیک ہے، ایک ہی آہنگ میں نہیں بیان کی جا سکتی حضور کی تعریف اور بادشاہوں کی تعریف کہ، اور جب بادشاہ ہیں ایرانی اور رومی تو ان کی تعریفیں بیان کرنے کے لیے جو زبان استعمال ہوتی ہے اور جو نغمہ استعمال ہوتا ہے وہ مختلف ہے حضور کی تعریف بیان کرنے کے، یعنی کہ آپ بادشاہ کی تعریف میں آسمان زمین کے قلابے ملا دیں اور کچھ بھی کہتے چلے جائیں، یہ وہاں قابل قبول ہوگا، یہاں پر صورتحال مختلف ہے۔ تو یہ ایک شاعر، اب یہ چون میں نے شعر پیش کیا اور بات کیوں آگے بڑھائی کہ نعت کا جو شاعر ہوتا ہے وہ ایک شتر بے لگام نہیں ہوتا کہ وہ کچھ بھی بس کہے جا رہے اور آپ سمجھ لیں، وہ محتاط ہوتا ہے۔ تو عرفی بہت بڑے شعراء میں سے میرا خیال ہے کہ فارسی میں اور سب کے ہندی خاص طور پہ جہاں پر ہے وہاں عرفی کا نام، اور عموماً ہمارے بزرگوں کو وہ شعر عرفی کا بہت یاد رہتا تھا کہ عرفی تو میں اندیش غوغائے رقیبان آواز سگان کم نہ کنجز کے گدار، بہت پاپولر بر صغیر میں اور ایران میں تو خیر فضیلت پہ کوئی حرف نہیں، تو بہت بڑا شاعر ہے عرفی، اور عرفی نعت کے معاملے میں کہہ رہا ہے کہ میں حالانکہ میرا زور قلم بہت زیادہ لیکن میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، جو میں تعریف بادشاہ کی کرتا ہوں اس تعریف سے مختلف ہے میری شاہ عالم کی تعریف، یعنی حضور کی تعریف کرنے کا مقام مختلف ہے۔ اچھا جی، اب عرفی کی بات ہے تو اب میں چاہتا ہوں، وقت وہ بھی کم ہے، کلاس میری آگے اور 5-6 منٹ کی گفتگو کے میرے پاس، تو اپنی گفتگو کم کر کے آپ کو زیادہ سے زیادہ نعت کے شعر پیش کروں، اور شیخ سعدی کی جو نعت ہے وہ بہت کمال ہے، اس میں ایک نقطہ بھی ہے وہ بھی بیان کروں گا، اور سنی ہوئی یقیناً آپ نے ہے، اور عربی کی ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تو اس حوالے سے یہ نعت بہت مشہور نعت ہے اور 4 مصروں پر مشتمل ہے، اور آخری اس کا مصرع ہے اس کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ سعدی سے یہ نہیں ہوتا تھا، تو حضور نے آ کے خواب میں بتایا کہ بھائی چوتھا مصرع یوں کر لو، تو انہوں نے خود نقل کیا کہ بھائی یہ ایک الہامی مصرع، اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں یہ وحی ہے، کیونکہ اچھا یہ بات بھی بڑی مزے کی ہے کہ وحی اور شعر میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ شعر زمین سے آسمان کی طرف سفر کرتا ہے اور وحی آسمان سے زمین کی طرف سفر کرتا ہے، اور یہ جملہ یقیناً اتنا جملہ میرا نہیں ہو سکتا، یہ زمخشری کا جملہ ہے، اور جو زمخشری سے واقف ہیں ان کے ادب میں دوسرے پہلو تو ہیں، لیکن ادب میں جو مقام زمخشری کو حاصل ہے وہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو ادبیات میں وہ مقام حاصل ہے۔ اچھا جی، اور اگر آپ اب یہ مختصر ترین نعتوں کے حوالے سے، یعنی 4 مصرے نعت ہے جو میں نے آپ کو ابھی سنائی، سعدی کی بھی اور محدث دہلوی کی بھی بہت مشہور نعت ہے، جس کا آخری مصرع اصل میں بہت مشہور ہے، وہ شاید یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اب اس نعت کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس میں جو ایک مصرع ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ ہم کچھ بھی حضور کی تعریف میں کہنا چاہیں، یعنی نعت کہنے والا یہ شاعر وہ کچھ بھی کہنا چاہے تو وہ آخر اس کی معراج یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ خدا کے بعد جو سب سے بزرگ ہستی ہے، بینگ ہے، وہ حضور کی ذات، وہ ذات گرامی ہے، احمد و محمد ہے۔ تو جس کا وہ بیان کر رہے ہیں کہ لا یمکن السماع ثنا، کہ آپ کی ثنا کرنا، آپ کی تعریف کرنا اور تعریف کر کے اس کا حق ادا کرنا جیسا کہ اس کا حق ہے، کما کان حق، یہ ممکن نہیں ہے، لا یمکن۔ تو کیا کہنا ممکن ہے؟ ممکن بس یہی کہنا ہے کہ خدا سے بڑھ کر، خدا کے بعد اگر کوئی بڑا ہے، خدا کے بعد اگر کوئی ذات جس کے بارے میں بڑائی کی صفت بیان کی جا سکتی ہے تو وہ ذات گرامی احمد۔
آگے چل کے اچھا میرا ایک موضوع آج یہ بھی سوچا تھا میں نے کہ بر صغیر میں غیر مسلم شعراء کے اشعار یعنی ہندو زیادہ تر جو شاعر ہیں ان کی بھی نعتیں موجود ہیں، اور یہ سلسلہ یہاں نہیں ہے بلکہ یہ سلسلہ پوری ایک الگ سے موضوع ہے انشاءاللہ کسی دن، کہ کفار اہل مکہ کے کفار جنہوں نے نعت کہی ہے حضور کے بارے میں، پھر مسیحی جنہوں نے نعت کہی ہے، پھر یہودی جنہوں نے نعت کی، ایک باقاعدہ موضوع ہے ادب کا کہ غیر مسلم شعراء جنہوں نے نبی کی نعت کہی ہے اس میں کیا مضامین باندھے. تو آپ کو عموماً تاثر یہ جاتا ہے کہ ایک انسانی سطح پہ اگر کسی اچھے انسان کی تعریف کرنی ہو تو وہ کر لیں گے، اور وہ معرفت چونکہ کافر ہیں تو یہ توقع ہوتی کہ نہیں رکھتے، اور وہ کیا نعت لکھیں گے جیسے مسلمان ہوں. حالانکہ اگر آپ غیر مسلم شعراء میں، اور میں ابھی جو مثالیں پیش کر رہا ہوں وہ بر صغیر کے شعراء کی. اب اس میں مہندر سنگھ بیدی کا بہت مشہور شعر ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. اب یہ بہت ہی کمال کا شعر ہے، اور یہ نہیں کہ صرف چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف مسلم کا محمد پہ، اچھا اس میں لفظ مسلم کہنا یہ خود بتا رہے کہ یہ ایک نان مسلم کا، کیونکہ مسلمان اپنے آپ کو کبھی مسلم نہیں کہتا. یہ آپ دیکھیں بر صغیر میں اگر کوئی کسی کو مسلم کہتا ہے تو وہ ہمیشہ کوئی نان مسلم ہوتا ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی مسلم ہے، ورنہ ہم آپ آپس میں ہم نہیں کہتے کہ بھائی میں مسلم ہوں، ہم ہمیشہ اپنے آپ کو مسلمان کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا اور بھی مومن کہہ لیتے ہیں، وہ بہت کچھ کہتے ہیں. مسلم کہنا، اب یہ میں بات نہیں کر رہا، حالانکہ ایک گروہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پہ جنہوں نے کہا کہ بھائی مسلم اصل اصطلاح ہے، اب اصطلاح پہ من ہے اور نہ وہ میرا موضوع ہے، چونکہ ادب اور ثقافت میرا موضوع ہے. تو ادب اور ثقافت یعنی کلچرلی مسلمان خود کو مسلم نہیں کہتے، اب وہ صحیح کرتے ہیں غلط کرتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، یہ اس کی وجہ شہرت ہے، لیکن اس میں جو باریک بات ہے وہ کہیں اور ہے. کہہ رہے ہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، یہ اصل میں یہ سگنیفائی کر رہا ہے کہ محمد سے عشق کرنے کے لیے آپ کو وجہ کی ضرورت نہیں، یعنی محمد کا جو عشق ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہے انسانوں. یہ ایک بہت عرفان کی بات ہے، کیونکہ آپ اس آئینہ کبریائی میں جس کا ہونا آپ کے وجود کا ضامن ہے وہاں دیکھیں تو اپنے منبع و ماخذ سے عشق یہ ویسا ہی ہے جیسے انسان اپنی ماں سے محبت کرتا ہے. تو جو دلیل خلقت نوع آدم ہے یا خلقت کل یعنی پوری تخلیق کی دلیل بنائے، یا وہ آئینہ جس میں پوری خلقت کو دیکھا جاتا ہے یا خدا دیکھتا ہے، اس کی آپ بات کریں تو وہ آپ کا منبع ہے وجود کا، اور اس سے عشق کسی وجہ کا محتاج نہیں. کیونکہ عموماً یہ اعتراض بھی رہتا ہے کہ حضور تو یعنی غیر مسلم کی طرف کہ وہ ایک جنگی بادشاہ تھے، ایک ایسے جنگی بادشاہ سے کیا کوئی محبت کر سکتا ہے، اور وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بینیفیشری ہیں اس نظام کے، جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اس سے، اور مسلمانوں کو اتنے سینکڑوں سال تک حکومتیں ملتی رہی دنیا میں تو وہ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ محکوم ہوئے جن پر اس کا اثر ہوا وہ لوگ کیوں کریں گے تعریف. تو اب ایک نان مسلم کا شعر آپ کو یہ بھی بتایا تھا، یعنی ہم اگر یہ کہتے تو شاید اتنا پر اثر نہیں ہوتا کہ کوئی بھی وجہ یا اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ایک بہت ہی ڈیفالٹ محبت ہے حضور سے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. یہ اسی طرح جاوید بشر کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے، برہمن ہند تمہیں پیار کرے ہے چوٹی سے ہمالے کی نمشکار کرے ہے. ایک برہمن ہند تمہیں پیار کرے ہے چوٹی سے ہمالے کی نمشکار کرے ہے. یا رام پرکاش کے یہ شعر کے جہاں ہو آئے ہیں سرکار 1400 برس پہلے، وہاں سے اہل دنیا اربوں کھربوں میل پیچھے ہیں، ترقی لاکھ کر لی ہو زمانے نے مگر بے خود، میرے آقا سے یہ سائنس کیا جبریل پیچھے ہے. اب یہ کہنا حالانکہ صرف معراج کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور لیکن اس میں جو مدعا قائم کیا جا رہا ہے وہ بہت گہرا مدعا ہے کہ نہ صرف دوسرے مذاہب کے مقابلے میں حضور کی شخصیت ہے بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مقابلے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر وہ قابل تعظیم. اور اگر اس بات کو ہم آگے بڑھائیں تو اب اس میں پھر
یہ بھی ایک الگ موضوع تھا، میرے پاس کافی سلیکشن تھا ان اشعار کا جو نعت کے عموماً شعراء نہیں ہیں جیسے غالب ہیں، لیکن ان کے ہاں جو نعت کے شعر ہیں ان پر کیسے گفتگو کی جا سکتی ہے. جو غالب کا مشہور شعر ہے کہ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شہ کے غالب گنبد بیدر کھلا. تو بہت ہی کمال کا شعر ہے کہ بھائی میں ایک ایسے آقا کی امت سے ہوں جس کے لیے آسمان، گنبد بیدر کی جو ترکیب استعمال کی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے یہاں پہ آسمان کے لیے. کہ آسمان کو کہا جاتا ہے ایک ایسا ڈوم جو جس میں دروازہ نہیں ہے، ڈور لیس ہے. تو گنبد بیدر کا کھلنا یعنی وہ آسمان جس کا کوئی دروازہ نہیں ہے اندر جانے کا، آپ وہاں پہ گھس نہیں سکتے، تو اس کا کھل جانا جس آقا کے لیے ممکن ہے، تو یہ میرے زمینی کام کاج جو بند ہو جاتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شہ کے غالب گنبد بیدر کھلا. اور یہ ترکیب اس طرح غالب ہی استعمال کر سکتے ہیں، ان کے حصے کی ترکیب ہے گنبد بیدر کی، واسطے جس شہ کے غالب گنبد بیدر. اچھا جی، میرے خیال سے گفتگو تو کافی ہو گئی. ایک تفصیلی نعت میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں جوش صاحب کی، اور وہ میں بس تاکہ لطف برقرار رہے شاعری کا اور میری پرخاش گوئیوں سے کرکرا نہ ہو، تو میں صرف نعت ہی سناؤں گا جوش صاحب کی. انہوں نے مسدس میں لکھی، عموماً نعت مسدس میں نہیں لکھی جاتی، لیکن جوش صاحب کا جو انداز بیان ہے وہ میری ذاتی پسند میں بہت اچھا ہے. اور ان کے الفاظ کا استعمال ادب کے اعتبار سے اور وہ جو مضامین ڈالتے ہیں شعر میں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں. عموماً میں ایسے نعت کی مثال پیش نہیں کر رہا ہوں آج، کیونکہ وقت کی بھی ایک تو گنجائش نہیں ہے زیادہ، اور دوسری یہ کہ آپ وہ سنتے رہتے ہیں. تو میں کچھ ایسے نعتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو عموماً نعت گو شعراء کی نہیں ہے. جیسے جوش صاحب کا تعارف کسی نعت کے شاعر کے حوالے سے نہیں، لیکن ان کی آپ نعت دیکھیے. اے مسلمان، اے مسلمانوں، مبارک ہو نوید فتح یاب، لو وہ نازل ہو رہی ہے چرخ سے ام الکتاب. وہ اٹھے تاریکیوں کے بام گردوں سے حجاب، وہ عرب کے مطلع روشن سے ابھرا آفتاب. گم ضیائے صبح میں شب کا اندھیرا ہو گیا، وہ کلی چٹکی کرن پھوٹی سویرا ہو گیا. خسرو خاور نے پہنچا دیں شعائیں دور دور، دل کھلے شاخیں ہلیں شبنم اڑی چھایا سرور. آسماں روشن ہوا کانپی زمین پر موج نور، پو پھٹی دریا بہے سنگ کی ہوا چہکے طیور. نور حق فاران کی چوٹی کو جھلکانے لگا، دل بری سے پرچم اسلام لہرانے لگا. گرد بیٹھی کفر کی اٹھی رسالت کی نگاہ، گر گئے طاقوں سے بت خم ہو گئی پشتے گناہ. چرخ سے آنے لگی پیغام صدائے لا الہ، ناز سے کج ہو گئی آدم کے ماتھے پر کلاه. آتے ہی ساقی کے ساغر آ گیا، خم آ گیا، رحمت یزداں کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا. آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، روح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول. جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول. محفل صفا کی و وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا. فقر کو جس کے تھی حاصل کج کلاہی وہ رسول، گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول. زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول، جس کی ہر ایک سانس قانون الہی وہ رسول. جس نے قلب تیرگی سے نور پیدا کر دیا، جس کی جاں بخشی نے مردوں کو مسیحا کر دیا. واہ کیا کہنا تیرا اے آخری پیغام پر، حشر تک تالے رہے گی تیرے جلووں کی سحر. تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر،
مرد یوں مہریں لگاتے ہیں جبین وقت پر، کروٹیں دنیا کی تیرا قصر ڈھا سکتی نہیں، آندھیاں تیرے چراغوں کو بجھا سکتی نہیں، تیری پنہاں قوتوں سے آج بھی دنیا ہے تنگ، کس طرح تو نے مٹایا امتیاز نسل و رنگ، ڈال دی تو نے بنائے ارتباط جام و سنگ، بن گیا دنیا میں تخیل اخوت کا بن گیا دنیا میں تخیل اخوت ذوق جنگ، تیرگی کو روکشے مہر درخشاں کر دیا، تو نے جس کانٹے کو چمکایا گلستاں کر دیا۔ تو اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ انتخاب، باذوق، اور اردو زبان کی جو خصوصیات ہیں، ایک تو آپ کے تکلم میں بھی وہ جھلکتی ہیں، اور پھر آپ نے جو انتخاب کیا اور بڑا منفرد مسدس کے پیرائے میں، اس کا اپنا ہی ایک لطف ہے۔ بہت شکریہ کے ساتھ، اور اگر کوئی کامنٹ کرنا چاہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ما اتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال فی مقام آخر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وقال فی مقام آخر، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ وقال فی مقام آخر، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ صدق اللہ العظیم۔ اما بعد، سب سے پہلے تو سامعین اب تک بور ہو چکے ہوں گے شاید، جی، تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ دکتور علی صاحب کو بہت زیادہ برکتوں سے نوازے، آپ کو سلامت رکھے، نضر اللہ وجہہ و قلبہ و روحہ، جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے سیرت مبارکہ پہ اتنی بڑی خدمت کی، تو آپ کا یہاں موجود رہنا ہونا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اور سید ہمارے استاد، ہمارے محترم بڑے بھائی، کتنی خوبصورتی سے کیسی ذوقی اور کیفی باتیں کر رہے تھے، ماشاءاللہ۔ میرا موضوع تھا کہ سیرت طیبہ کا مصدر و ماخذ حدیث نبوی۔ اب موضوع اصل میں تو دکتور صاحب کا تھا، میں تو طالب علم ہوں، تو چلیں کچھ ہم اپنا، جیسے اساتذہ کو سبق سنایا جاتا ہے تو ہم سبق سناتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ سیرت کیا ہوتی ہے اور حدیث کیا ہوتی ہے، مختصراً، بالکل ٹرمینالوجیز میں نہیں جاؤں گا، جو کاغذ لایا تھا وہ پڑھے ہیں ان کو نہیں دیکھوں گا، عمومی گفتگو ہوگی۔ تو سیرت عربی کا لفظ ہے سارا یسیرو سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، چلنا پھرنا۔ جیسے ہے قرآن مجید میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ لے گیا اللہ تعالیٰ، تو اسریٰ لے جانا، جانا، چلنا۔ تو چال چلن ہے سیرت کا لفظی مطلب، یعنی بھاؤ تاؤ۔ اور اصطلاحاً سیرت سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، آپ نے جو کیا، آپ کے سامنے جو کیا گیا، اور اس کی وجوہات اور اسباب، بما تاریخ، یہ سیرت کہلائے گا مختصر۔ اور حدیث خاصتاً، یعنی خاص کر قول رسول ہے، یا کسی صحابی کی روایت کو بھی حدیث کہتے ہیں، یعنی وہ بھی احادیث میں، روایات میں شامل ہوگا۔ تو حدیث یا تو قولی ہوگی، یا فعلی ہوگی، یا تقریری ہوگی۔ جب ہم ٹرمز کی بات کرتے ہیں تو حدیث کی 3 بنیادی قسمیں کرتے ہیں۔ قول سے مراد وہ ہے جو
سرور رسولہ نے بات کی اور فعل وہ ہے جو آپ نے کام کیا. جیسے آپ نے فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. آپ نے یہ نہیں بتایا بھی اتنے انچ نیچے ہو جاؤ، اتنے انچ اوپر ہو جاؤ، اسے دیکھ کے کرو. اور تقریری یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کو فعل کیا گیا اور آپ نے اس پہ تائیدی کلمات فرمائے، یا آپ خاموش رہے اور آپ نے منع نہیں کیا تو بھی اسے تقریری میں شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کام جائز ہے جس پہ آپ نے جسے دیکھا ہوتے ہوئے اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، یا آپ نے کوئی ایسی بات کی جس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ممانعت ہے. چونکہ حلال اور حرام کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تھا، کیونکہ وہ شارع ہیں، یعنی لیجسلیٹو اتھارٹی ہیں. تو وہ شارح بھی ہیں کتاب اللہ کے اور شارع بھی. تو یہ تو جی بنیادی سا فرق ہے سیرت میں اور حدیث میں. اس کی تعریف کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے. اب سیرت کے جب ماخذ کی بات ہوتی ہے تو جو چند ماخذ ذکر کیے جاتے ہیں ان میں پہلا بنیادی ماخذ وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید ہے، اصول ہے. اور دوسرا کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر میں جو روایات ہیں وہ ہیں. اور پھر تیسرا ماخذ وہ کہتے ہیں کہ سنت ہے. جبکہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ قرآن ہے تو بھی قول رسول ہے، اگر وہ تشریح قرآن ہے تو وہ بھی قول رسول ہے، اور اگر وہ حدیث ہے تو وہ بھی قول رسول ہے. تو ہے تو سب کچھ قول رسول، یعنی مرجع و ماوا اور اصل اساس وہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے. اور کیسی عجیب بات ہے کہ اجاز مہدی صاحب بڑی خوبصورت شعر سنا رہے تھے، میں بھی ایک سنانا چاہوں گا کہ رہا نہیں جا رہا. کہ نگار حافظ نے کہا جی، نگار من کے بمکتب نہ رفت و خط نہ نوشت، بے غمزہ مسئلہ آموز صد مدرس شد. میرا محبوب ایسا ہے جو کسی مکتب یا مدرسے میں نہیں گیا اور اپنی اداؤں سے، ناز و ادا سے صد مدرس، 100 سینکڑوں جو استاد ہیں انہیں مسئلے سمجھاتا ہے. اور رسول اللہ کیسے مسئلہ سمجھاتے ہیں، سبحان اللہ. اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو بات سمجھائی جب پریشر بہت بڑا، یعنی وہ جو بازار تھا عکاظ کا، وہاں آپ مکہ کے پاس، وہ ان کا بزنس ہب تھی ان کی، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سارے ورلڈ ویو کو چیلنج کر دیا، اور یہ ہے بھی ہاشمی اور ہیں بھی بہت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے خاوند ہیں، اور آپ اپنی آپ کی حیثیت اتنی مضبوط ہے. اب جب چیلنج کر دیا تو یہ پریشان ہوئے اور انہوں نے اکٹھ کیا اور جا کے ابو طالب سے کہا کہ اس کو سمجھاؤ، اسے حکومت چاہیے ہم حکومت دیں گے، اسے کوئی عورت چاہیے ہم عورت دیتے ہیں، اسے دولت چاہیے ہم دولت دیتے ہیں. رسول اللہ نے اپنے چچا نے جب ان سے کہا تو آپ نے چچا کو کیسے دو ٹوک انداز میں بات سمجھی. چچا جان، اگر ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک پہ چاند رکھ دو تو بھی میں اس کو نہیں ماننے والا، میں یہ بات چھوڑنے والا نہیں. تو چچا نے کہا ٹھیک ہے، تم نے جو کرنا ہے، جب تک میں ہوں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور پھر شیب ابی طالب ہوئی اور پھر عام الحزن آیا. جب یہ دو شخصیات نہ رہیں تو پھر ہجرت کرنی پڑی. اب اس کے ساتھ ہی اب یہ دو ٹوک انداز ہے، اور ایک اور انداز ہے جی، ایک غزوہ ہے فتح مکہ کے بعد جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں حنین، آپ ساتھ صحابہ ہیں اور وہ اوپر ہیں کفار اور تیروں کی بوچھار ہوتی، تو صحابہ آپ سے چھٹ کے بھاگنے، اچانک جو افتاد آ پڑی، اوپر سے پتھر آ جائیں، تیر آ جائیں تو بھاگنے لگے. وہ شاعری کی بات ہو رہی تھی، اسی سے مجھے یاد آئی یہ بات. آپ نے فرمایا انن نبی اللہ کذب انا ابن عبد مطلب،
اور آپ اکیلے جا رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں, تیر آ رہے ہیں, آپ اکیلے جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ 1 2 3 لوگ ہیں, باقی سارے ادھر. انہوں نے دیکھا تو پھر واپس آئے. تو میں نبی ہوں, میں جھوٹا نہیں ہوں, میں ابن عبد المطلب, اور ذکر بھی عبد المطلب کا کی, عبداللہ کا نہیں. دیکھیے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاروں کے نائنوں سے یوں باتیں سمجھایا کرتے تھے. اب سیرت کے معاملے میں ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت اہم بات کی, اور اس کے اوپر ہمیں بہت غور کرنا چاہیے. آپ نے کہا کہ جب بھی سیرت کی بات آتی ہے تو غزوات کا ذکر ملتا ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عرب میں عمومی روایت تھی وہ یہ تھی کہ وہ مغازی اور شعر کا ذکر کیا کرتے تھے. ان کے ہاں حلقات ہوتے تھے, اور ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے تو مسجد میں حلقہ لگا ہوا تھا اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص بیچ میں بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ عالم بایام العرب, یہ عالم ہے اور یہ عرب کے ایام کو جانتا ہے. تو آپ نے پھر اگلی بات بھی انہوں نے کی, تو آپ نے جواب میں یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے, یہ کوئی علم ایسا نہیں ہے جو مضر ہو, نقصان دہ علم نہیں ہے, تو یہ جائے. اب یہ تقریری حدیث ہے. اچھا, وہاں پہ شاعری ہوتی تھی آپ کی محفلوں میں, اس کے ضمن میں یہ باتیں بھی کرتے ہیں. آپ کی محفلوں میں ایسے قصے چھیڑے جاتے تھے, آپ انہیں پسند فرماتے تھے, ذوقی. اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ ان کی آنکھیں گردش کرنے لگتی تھی, یعنی جب ایسی کوئی ذوقی اور وجد کی بات ہوتی تھی تو وہ آنکھیں گردش کرنے لگ جاتی تھی. اور وہاں تو بڑی, یعنی کوئی خشک بات نہیں تھی, بڑی تر محفل ہوتی تھی, بڑی ذوق والی, بڑی لطیف. سیرت میں بنیادی طور پہ جو امام ائمہ یا امامان سیرت جنہیں کہا جاتا ہے, وہ پہلے تو ہیں جی ابن اسحاق. اچھا, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب میری اصلاح کیجیے گا اگر میں غلط کہوں تو, دوسرے غالباً واقدی ہیں یعنی اپنے کرونالوجیکلی, تیسرے ابن ہشام ہیں, اور چوتھے ابن سعد ہیں طبقات والے. یہ 4 لوگ ہیں جن کو ماخذ اور مصدر مانا جاتا ہے, اور ان کے ہاں اصول یہی ہے کہ یہ پہلے قرآن لیتے ہیں, پھر تفسیر اور پھر حدیث. لیکن بنیادی طور پہ سیرت اور حدیث یہ کوئی مختلف چیز نہیں ہے. اگر فرق کو دیکھیں تو فرق یوں ہم کر سکتے ہیں بالکل سامنے سامنے, کہ جو حدیث ہے وہاں پہ جرح و تعدیل یا تنقیح یا تنقید وہ بہت اسٹرکٹلی ہے. وہاں نتھار کے بہت سی چھلنیوں سے گزار کے, ہر ایک محدث کی اپنی چھلنی ہے, اس سے گزار کے وہ چیز کو لے کے آتا ہے. جبکہ دوسری طرف جو سیرت ہے وہاں اتنا اہتمام نہیں کیا گیا. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی اسکالر لکھتے ہیں کہ جو واقعہ ہرہ تھا, اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کی کتابت ہوئی, حدیث کی کتابت بھی ہوئی. اچھا, لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھ لیا کہ اب یہ لوگ اس قابل ہو گئے ہیں, پہلے آپ نے اپنی بات لکھنے سے منع فرمایا, یہ روایات موجود ہیں. جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ بھئی اب یہ لوگ قرآن مجید کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کو زبانی یاد ہو گیا ہے بہت سارا, اور یہ اس کے مزاج آشنا ہو گئے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ میری بات کون سی ہے اور وہی کون سی ہے, تو آپ نے پھر فرمایا کہ لکھ لیا کرو. اور پھر آپ نے برکتوں کی دعا بھی کی اور وہ سارے معاملات بھی ہوئے. تو سیرت بھی لکھی گئی, لیکن وہ کہاں گئی؟ حدیث بھی لکھی گئی, وہ کہاں گئی؟ اب مغازی بیان کرنے والے اس وقت سے موجود ہیں, ان کی تو ساری صدری روایات ہوتی تھیں, وہ تو لے کے بیٹھے ہوتے تھے, وہ کہاں گئے؟ موجود تھے بہت سارے, قریب ڈاکٹر حمید اللہ نے 27 نام گنوائے ہیں, جو جن میں سے میرا خیال ہے کہ 4 کا انہوں نے اضافہ کیا, 5 کا یا 4 کا, اور کچھ ایک مستشرق کے حوالے سے انہوں نے گنوائے ہیں جو صحابہ میں سے ہیں, اور ان میں عقیل بن مسلم پہلے ہیں. حضرت عقیل مغازی کے ماہر تھے, تو وہ یہ باتیں کیا کرتے تھے. اب دیکھیں ہمیں جو حلیہ مبارک ملتا ہے وہ ایک اس خاتون سے ملتا ہے جس کی بکری کا معاملہ تھا, ام معبد, اور دوسرے مولا علی سے حلیہ ملتا ہے مکمل, یعنی آپ کی اپیرنس کیسی تھی. تو مسلم بن عقیل یہ لوگ بہت چونکہ کلوز تھے, قریب تھے, تو ان کو بہت زیادہ باتیں پتہ تھی. بتاتے ہوں گے
اور لکھتے بھی ہوں گے. ابن عباس سے متعلق ہے کہ آپ کی جو روایات سیرت تھیں وہ اتنی زیادہ آپ کرتے ہوتے تھے, ایک دن آپ سیرت پہ بات کرتے, ایک دن شعر پہ کرتے, ایک دن تفسیر پہ کرتے, اور وہ اتنی زیادہ تھی کہ اونٹوں پہ لادی جا سکتی. وہ کہاں گئی؟ کہتے ہیں جی کہ واقعہ حرہ میں بہت ساری چیزیں گم ہو گئیں, جل گئیں, جو کچھ بھی ہوا. لیکن ابن اسحاق کی جو پہلی ابن اسحاق کی سیرت ہے وہ بھی ہمیں نہیں ملتی, بلکہ اس کی تہذیب کی ہے ابن ہشام نے, اور ابن ہشام بعد کے آدمی. یہ معاملہ تو ہے جی اس طرح کہ سیرت شروع سے جب آئی تو وہ مغازی پہ مشتمل, اس وجہ سے وہ مکھی پہ مکھی مارتے گئے. اب یہ جو چار لوگ ہیں ان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ابن ہشام ابن اسحاق کی پیروی کرتے ہیں, اور باقدی جو ہیں وہ ایک الگ وہ ہیں, ذرا ان میں تنوع ہے, اور تبری جو ہیں وہ بھی وہی اصول اپناتے ہیں. اور باقدی سے متعلق یہ کہتے ہیں کچھ لوگ ان کو درست نہیں سمجھتے کچھ, لیکن ابن اسحاق کے متعلق یہ دو اعتراض بنیادی وارد ہوتے ہیں جو پہلے سیرت نگار ہیں, کہ ایک تو انہوں نے تدلیس کی جی, اور دوسرا انہوں نے دیگر مذاہب کے لوگوں سے روایات لے لی. بہرحال یہ ہمارے جو اسکالرز ہیں اس پہ تدلیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ راوی اپنی طرف سے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر, دلاسا کا مطلب ہوتا ہے تاریکی, تو تاریک کر دیتا ہے بات کو, یعنی تھوڑا سا گول مول کر دیتا ہے. تو یہ گول مول ہوتی رہی, بہت سی باتیں مکس اپ کر دیتے ہیں چیزوں کو, تو اس کو تدلیس کہتے ہیں. پھر تدلیس راوی میں بھی ہوتی ہے, سند میں بھی ہوتی ہے, متن میں بھی ہوتی ہے, وہ مختلف اس کی ٹرمنالوجی ہے کہ تدلیس کرتے تھے. اب بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب بہت اچھا اور یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے دوبارہ بار دیگر, کہ سیرت کو حدیث نبوی کی روشنی میں دیکھا جائے, اور نہ صرف دیکھا جائے بلکہ اس کو صرف تذکرے تک محدود نہ رکھا جائے, باتوں تک نہ, ذکر تک نہیں, بلکہ اس سے اپنے معنی اور مفاہیم اخذ کیے جائے اور خود سے اسے سمجھا جائے. جیسے آج کل ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, تو آپ نصیحت کی نیت سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں, اور آپ کے احوال کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو جو بتا رہے ہیں آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں. جیسے اقبال کو ان کے والد نے کہا کہ تم قرآن ایسے پڑھو جیسے تم پہ نازل ہو رہا ہے, تو پھر تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. صاحب کشاف یہ زمخشری ہیں جن کی بات حجازی صاحب کر رہے تھے, اور وہ جو بات کر رہے تھے کہ شعر یا کلمہ جو ہے یہ نیچے سے اوپر کو جاتا ہے, وہی اوپر سے نیچے آتی ہے, تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے الیہ یصعد الکلم الطیب, اس کی طرف بلند ہوتا ہے پاک کلمہ. تو یہ پاک کلمہ ہے, اور شاعری میں وشعراء یتبعهم الغاوون جو بات ہے وہ بھی آخر میں ہے کہ وہ جو صالح اور اچھے لوگ ہیں وہ شاعر ہیں, اور رسول اللہ نے انہیں پسند بھی کیا, آپ بلکہ ان کے شعر پڑھا بھی کرتے تھے. لبید کو ایز اے شاعر, جی بالکل بالکل, آپ کو بہت پسند تھا. سیرت سے یعنی حدیث نبوی سے سیرت اخذ کرنے کی ضرورت ہے, اور آج کل اس پہ میرا خیال ہے محمد الغزالی پہلے ہیں, فقہ السیرہ کے نام سے باقاعدہ نصاب بھی بنایا گیا اور باتیں بھی ہوتی ہیں. تو فقہ السیرہ کیا ہے جی؟ فقہ السیرہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے جو واقعات ہیں ان سے براہ راست مسائل بھی اخذ کیے جائیں اور دیگر چیزیں بھی اخذ کی جائیں. مثال کے طور پہ ایک غزوے کی بات کی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت عمر بن علاس انہوں نے رات کے وقت ٹھنڈ کے خوف سے, تو حضرت عمر بن علاس کی بات کر رہے تھے کہ حضرت عمر بن علاس نے غسل جنابت فرض ہونے کی صورت میں ٹھنڈ کے خوف سے تیمم کر لیا اور نماز پڑھا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سماعت فرمایا تو آپ مسکرا دیے, آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات. تو یہ اب یہاں سے ہمیں ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے, جو فقیہ ہوگا وہ کہے گا دیکھو یہ مسئلہ ہے, جب اعضاء کی تلفی کا خوف ہو تو آپ تیمم کر سکتے, اتنی ٹھنڈ ہوگی آپ کو, اور احناف کے ہاں یہ مسئلہ ہے. اب جو ذوقی آدمی ہے وہ کہے گا سبحان اللہ, دیکھو رسول کا مقام دیکھو اور اس کا عمل دیکھو کہ کتنا خوبصورت اخلاق ہے کہ ایک ایسا عمل ہو گیا آپ نے روکا نہیں بلکہ آپ مسکرائے اور اجازت دے دی. اچھا, ایک اور روایت ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب یہ غزوہ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ فدیہ لیں، ان کو چھوڑ دیں، اور عمر فاروق کہہ رہے تھے کہ ان کی گردن ماریں، ان کا بندوبست کریں۔ آپ نے تشریح دی، اور کیسی خوبصورت دیکھیں آپ نے فرمایا کہ یہ جو ابو بکر ہے نا جو کہہ رہے ہیں، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ اپنے بندوں کو معاف کر دے، اگر یہ گناہ گار ہیں تو بھی تیرے بندے ہیں، دونوں کے ہاں یہ تھا۔ اور حضرت عمر فاروق جو کہہ رہے ہیں یہ موسیٰ اور نوح والا معاملہ ہے، کہ نوح نے کہا تھا کہ کوئی چھوڑنا نہیں۔ تو اب اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ان دونوں اصحاب کی شان یوں بیان ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پیراڈائم کتنی پازیٹیو ہے، یعنی آپ دونوں کو راضی بھی رکھ رہے ہیں بیک وقت، اور دونوں کو ایسا راضی کر رہے ہیں کہ دونوں خوش بھی ہو رہے ہیں۔ اب جس کو عیسیٰ اور موسیٰ سے تشبیہ دی جائے گی وہ خوش نہیں ہوگا۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فقہ السیرہ کہیں گے، جی فقہ الحدیث اور فقہ السیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا اس سے کون کیا اخذ کر رہا ہے۔ اس میں ایک روایت میں آتا ہے، بہت ذوقی روایت ہے، سبحان اللہ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وصال قریب تھا تو مسجد میں کوئی اور امامت کر رہا ہے، اور سیدنا ابو بکر کے متعلق کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ ادھر نماز قبلہ اس طرف ہے، حجرے کا پردہ اس طرف ہے، جیسے ہی پردہ ہٹا صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی، اور ان کے رخ ادھر ہو گئے، یہ رسول اللہ آ رہے، اور یعنی وہ پھیر لیا، انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، ساروں نے قبلہ سے ہٹ گئے، چونکہ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اب وہ کعبے کا کعبہ ہے تو اس طرف رخ ہو گیا، اور پھر آپ آئے تو پیچھے ہو رہے ہیں، وہ سارا معاملہ پوری روایت ہے۔ لیکن اس میں ذوقی پہلو یہ ہے کہ صحابہ کی محبت کیسی ہے رسول اللہ سے، سبحان، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ نماز انہوں نے چھوڑ دی، رخ پھیر لیے، اور نظریں ان کی ادھر ہی تھیں کہ یہ اجرا کب ہٹے گا اور کب رسول اللہ کی زیارت ہو، کیونکہ 3 دن سے آپ علیل تھے، آپ تشریف نہیں لائے تھے۔ پھر ایک اور بات، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ان میں سے کچھ میں نے سنی، کچھ میں ذاتی طور پہ سوچتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس معاشرے میں انہوں نے پرورش پائی، اور جس طرح دکتور صاحب نے کہا کہ انت بأعیننا، آپ ہماری نظروں کے سامنے، اور مربی رسول کا سیدھا خدا ہے اور بچپن سے ہے، تو آپ کی فطرت میں جو چیزیں آئی ہیں وہ ہمیں دیکھنی چاہیے، ان پہ غور کرنا چاہیے، اور ان کو اپنی زندگی کا جزو لا ينفک بنانا چاہیے۔ اصل تو سیرت یہ ہے، وہ کیا ہے کہ اس معاشرے میں جہاں پہ خواتین کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اپنی بچیوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، اور یہ بعثت کے بعد کا نہیں ہے، پہلے کا بھی ہے، آبویسلی ان کی فطرت کا حصہ تھا، تبھی وہ بعد میں بھی جاری رہا، کیونکہ عمل ایسا ہے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بیٹی ہیں، وہ جب بھی آتی ہیں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ عام آدمی نہیں کھڑا ہو رہا، اپنے وقت کا نبی کھڑا ہو رہا ہے، اور آپ ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، اور جو بات کہتے ہیں ان سے، ہم کہتے ہیں کہ فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، کہ تجھ اے فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی اب اس سے ایک تو یہ سمجھ آتی ہے کہ سیدہ فاطمہ کا مقام کیا ہے، اور علماء اسے بیان بھی کرتے ہیں، لیکن ایک اور بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اپنی بیٹی کے ساتھ رویہ کیا ہے، کیسے خوبصورت انداز میں رسول اللہ اپنی بیٹی کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہیں، پھر نواسوں کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہیں، پھر دیگر اصحاب کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی شفقت و رحمت نہیں ہے۔ ایک اور بہت اہم بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ حکم بن الاس، یہ شاتم رسول تھے، اور ہوا ایسے کہ کاتبین وحی میں سے تھے، اور ایک دفعہ وہی آپ لکھوا رہے تھے تو آخری کو لفظ یا آیت کا ایک ٹکڑا ان کی زبان پہ جاری ہو گیا خود ہی، تو ہاں انہوں نے کہا جی، آپ نے کہا ہاں یہ لکھو، دماغ گھوم گیا ان کا، انہوں نے کہا اچھا، مجھے باہر نکل کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ چل گیا وہی کیسے آتی، آپ نے فرمایا جہاں دکھائی دے مار دو جی۔ اب یہ حضرت عثمان غنی کے کلوز تھے،
اسی فیملی سے تھی یا ان کے پاس ہے، عثمان مجھے بچاؤ، میرے تو وارنٹ نکل آئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ آپ نے کہا اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، چادر چودر اڑا کے مجلس میں، اور جا کے چادر ہٹائی اور کہا یا رسول اللہ اس کو مان دیجیے۔ آپ خاموش رہے، پھر کہا، خاموش رہے، کچھ دیر کے توقف کے بعد آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا، بعد میں حضرت عمر فاروق نے ان کو بدر کر دیا تھا، عرب بدر کر دیا تھا یا مدینہ بدر کر دیا تھا، باہر رہے ہیں پھر، شاید وہ اسی کی ایکسٹینشن تھی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، وہ چلے گئے۔ تو آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم نے میرا حکم نہیں سن رکھا تھا؟ بس اتنا کہا۔ کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آنکھ سے اشارہ فرما دیتے۔ آپ نے کہا نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کیسر و کسرا کی طرح آنکھوں سے کسی کی جان لینے کے اشارے کریں۔ یعنی یہ روایت موجود ہے اور سارے اسے کوٹ کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ شتم رسالت ہے یا گستاخی قرآن ہے یا گستاخی رسول ہے، یا وہ اس کے معاملات ہیں کہ اس کی اتھارٹی کون ہے، وہ پروسیس کیسے ہوتا ہے، اسے کوئی معاف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، وہ ساری باتیں ہٹ کے یہاں بات یہ ہے کہ یہ پہلو غور طلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مروت اور لحاظ داری کیسی ہے۔ اچھا، جب آپ واپس آ رہے تھے کسی غزوے سے تو آپ پہ قاتلانہ حملہ جو ہوا، حضرت طلحہ کو آپ نے کہا کہ تم انہیں پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں پہچان لیا، گھوڑوں سے میں پہچان لیا۔ 12 لوگ تھے اور ان 12 لوگوں کو آپ جانتے بوجھتے نے الاؤ کیے رکھا، یہ آپ کی مروت تھی۔ ابی ابن کعب کے ساتھ کیا معاملہ کیا آپ نے؟ جب اس کی تدفین کا وقت آیا تو ان کے بیٹے آئے تو آپ نے عبداللہ بن ابی منافق اعظم تھا، رئیس المنافقین کہتے ہیں اسے۔ آپ کی مروت، آپ کی لحاظ داری، آپ کا اخلاق، آپ کے کریم جو افعال ہیں، جو صفات ہیں، یہ ساری اس وقت تک ہمیں صحبت نہیں حاصل ہو سکتی جب تک ہم اقوال رسول کا براہ راست مطالعہ نہ کریں۔ قصے کہانیاں، ایک تو ہوتا ہے میلاد کا ذکر ہو گیا، آپ پیدا ہوئے تو یوں ہوا۔ ہمارے برصغیر میں ایک طویل عرصے تک میلاد کو ہی سیرت سمجھا جاتا تھا اور اسی کو وہ کرتے تھے، لیکن یہ ضروری ہے کہ مثلا ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے، تو ایک صحابی اٹھ کے جانے لگے تو ان صحابی نے رسول اللہ سے عرض کیا رسول اللہ مجھے اس سے بہت پیار ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ نے کہا فوراً جا کے اسے بتاؤ، یعنی رسول اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اسے بتاؤ بھی تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ اب دیکھیے یہ کہ کیسی تربیت کیسے کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر، آپ کی پیشانی پر کبھی شکن نہیں ہے۔ کوئی ایسی روایت آپ کو نہیں ملے گی جب آپ کی جبین مبارک پہ کسی نے غصہ، یعنی آپ کسی بھی معاملے میں آپ کے غصے کا کیسے انہیں پتہ چلتا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک ہلکا سا سرخ ہو جاتا تھا تو ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اب آپ جلال میں، اور آپ جب خوش ہوتے تھے تو آپ کے چہرہ مبارک سے نور کی کرنیں یوں نکلتی تھی، آپ نے کہا نہیں لگا۔ آپ کے اخلاق، آپ کی مروت، آپ کی لحاظ داری کا یہ عالم تھا کہ کوئی شخص آ کے آپ کے کان میں سرگوشی کرتا تو آپ اس وقت تک کان نہیں ہٹاتے تھے جب تک وہ خود اٹھ کے نہ چلا جائے۔ کوئی آ کے آپ کے ساتھ بیٹھتا تو جب تک وہ خود چلا نہ جاتا آپ نہیں اٹھتے تھے۔ مدینے کی مائیاں بڈیاں، یہ جو باہر پھر رہی ہوتی ہیں مانگنے تانگنے والی، یہ ان کا جہاں دل کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کے تھڑے پہ بٹھا لیتی اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے کئی طویل وقت اپنے عجیب و غریب قسم کے دکھڑے روتے، اور رسول اللہ پوری توجہ اور انہماک سے سنتے رہتے تھے، اور پھر تسلی دلاسا دے کے آپ جب رخصت ہو جاتی تو آ جاتے تھے۔ ایفائے عہد کی بات ہوئی اور بہت سی باتیں ہوئیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک اور آپ کے اخلاق، یہ دونوں ایسے موضوعات ہیں جن کے اوپر باقاعدہ بات ہونی چاہیے، مسلسل ہونی چاہیے، اور اس غور و غوض کے ساتھ ہونی چاہیے کہ ہمیں اس سے کون کون سی ڈائمینشنز میں درس مل رہا ہے۔ تو بہت ضروری ہے
اور آخر میں ایک بس ایک منظومہ پیش کروں گا اپنے والد کا، جو مجھے لگتا ہے کہ میں ابتدا میں کوئی بات کرنا چاہتا تھا اور وہ رہ گئی ہے، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی جو اخلاق کریمانہ ہے وہ ہے کیا۔ نعت ہے ایک، اجازت ہے نا؟ کعبہ اہل مودت تو نہیں تو کون ہے، قبلہ اہل محبت تو نہیں تو کون ہے، کس پہ ہے اتمام نعمت کس پہ ہے تکمیل دین، خاتم دور نبوت تو نہیں تو کون ہے، رحمت للعالمینی شان ہے زیبا کسے، پے کرے خلق و مروت تو نہیں تو کون ہے۔ یہ جو خاتم دور نبوت ہے نا، یہ بھی ایک بات دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم آج یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ افضل الانبیاء ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے نعوذ باللہ ایک یہ والی خطا ہوئی، موسیٰ سے یہ ہوئی، فلاں سے یہ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کیا، یعنی آپ کا جیسچر کیا ہے اس معاملے میں، آپ کا اپنا رویہ کیا ہے؟ ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بہت حسین و جمیل عمارت بنائی جائے اور وہ بالکل مکمل ہو ہر طرف سے، اور اس میں صرف ایک اینٹ کی گنجائش رہ جائے، تو وہ اینٹ میں ہوں۔ اب یہ آپ نے دیکھو کیسے آپ نے باقی انبیاء کے ساتھ اپنی برابری اور اپنے عجز اور انکسار کے ساتھ بات بھی فرمائی۔ اب یہ ڈائمنشن ہے، اس کی ایک ڈائمنشن تو جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے نا کہ آپ خاتم النبیین ہیں جی، آخری اینٹ آپ ہیں، لیکن آپ نے وہ سارے کو بہت خوبصورت بتایا اور کہا کہ باقی اینٹوں کی طرح میں بھی ایک اینٹ ہوں، لیکن مجھ میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ میں آخر میں آیا۔ اچھا، ایک اور ڈائمنشن بھی ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ جو دین اسلام ہے یا شریعت محمدی ہے، یہ باقی شریعتوں کا تسلسل ہے، باقی سارے بھی مسلمان تھے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینک، اللہ یعنی ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور یہ اور وہ، یعنی ہم باقی سارے مذاہب سے، جتنی بھی دنیا کے مذاہب ہیں ان سے یہ کلیم کرتے ہیں ہم کہ آ جائیں، ہم اور آپ ایک ہی ہیں۔ اور جو پرانی شریعتوں میں اچھی چیزیں تھیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے باقی رکھی کہ وہ تسلسل ہے۔ رحمت للعالمینی شان ہے زیبا کسے، پے کرے خلق و مروت تو نہیں تو کون ہے، اور کس کے آگے سر نگوں ہے ہر بلندی کا غرور، صاحب معراج و رفت تو نہیں تو کون ہے، منزل قوسین تک کس کی رسائی ہو سکی، رازدار بزم وحدت تو نہیں تو کون ہے، بے کراں ہے جس کے دم سے اے رسول ہاشمی، کائنات دل کی وسعت تو نہیں تو کون ہے، اور جس کے صدق و عدل کی احسان کی کردار کی دوست دشمن دیں شہادت تو نہیں تو کون ہے، کفر بھی ہے جس کی سچائی کا مولا معترف، وہ خرد افروز حجت تو نہیں تو کون ہے، اور کون ہے جس نے دیا ہے علم و حکمت کو فروغ، ختم کی جس نے جہالت تو نہیں تو کون ہے، اور کس نے بخشا ہے زمانے کو شعور زندگی، کس نے کی تہذیب امت تو نہیں تو کون ہے، اور جز تیرے کس کو فلاح و فوز انسانی کا غم، خیر خواہ آدمیت تو نہیں تو کون ہے۔ امتی امتی کرتے رہے اور ہمیشہ اپنی امت کے غم میں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو کہا مجھے شفاعت کا حق دے، اور شفاعت کن کی؟ اہل کبائر کی، جو ڈیڈلی سنز کریں گے نا ان کو جنت میں لے کے جائیں گے، تو پھر بچ کون جائے گا جی۔ کس نے بخشی ہے جہان فکر کو شادابیاں، عقل و دانش کی علامت تو نہیں تو کون ہے، اور جس کی خاطر سجدہ آدم کو ملائک نے کیا، صاحب اقبال و عظمت تو نہیں تو کون ہے، عالم امثال میں ممکن نہیں تیری مثال، فخر حسن و جان بہجت تو نہیں تو کون ہے جس نے نفی کی جبر و استبداد کی، جان عدل و خیر و برکت تو نہیں تو کون ہے، ان دمالے زخم جانو دل تیرا لطف امین، سر بسر لطف و عنایت تو نہیں تو کون ہے، خیر و شر کے درمیان ہے فرق تیری ذات سے، روح انذار و بشارت تو نہیں تو کون ہے، اور افسر سر دفتر مامورہ کون و مکان، افسر سر دفتر یعنی سب سے بڑا افسر ہے تو، اے تمنائے مشیت تو نہیں تو کون ہے، اور زیست کے ہر زاویے کو تجھ سے رانائی ملی، کائنات نور و نکھت تو نہیں تو کون ہے۔
اسی کے ساتھ جی اجازت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کے اخلاق کریمانہ کے ساتھ وہ محبت عطا کرے کہ ہم ان کو اپنا لیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔